ثالثہ کے جانے کے بعد وہ کافی دیر ہکا بکا کھڑا رہا۔ دماغ میں ہزاروں شکوے اور گلے کرتی سوچیں بکھر گئی تھیں۔ ہے کون میرا؟ کس سے بولوں کہ میرے حق میں وہ آ کے بولے؟ جہاں بھی جاؤں، جسے بھی دیکھوں، وہ اس ستم گر کا ترجمہ ہے۔ نہ جانے کیسی خطا ہوئی ہے کہ ایک شکنجے میں میری جان ہے۔ لمحات ساتوں میں تبدیل ہوئے۔ ٹانگوں نے بدن کا وزن اٹھانے سے معذوری ظاہر کی اور وہ بیڈ پر ٹھہ گیا۔ خوابگاہ کی فضا اسی کی وجہ سے نہایت خوشگوار تھی، لیکن دل میں بھڑکتے شعلوں پر ٹھنڈے ماحول کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شمائمہ کے حصول کے خواب خوش فہمی ثابت ہوئے تھے۔ اس کی امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ سوچا تھا اس کا غصہ اتر جائے گا، وہ مان جائے گی، مگر شمائمہ اتنی سنگ دل اور منتقم مزاج نکلی تھی کہ اس کی ساری خوش فہمیاں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ بقیہ رات وہ بے قراری سے کروٹیں تبدیل کرتا رہا۔ شمائمہ کو منانے اور پانے کی تمام تجاویز ناکام ہو گئی تھیں۔ ثالثہ باجی اس کی آخری امید تھی اور اب وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ شمائمہ کے ساتھ شفیق باجی بھی خفا ہو گئی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثالثہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے ہیں۔ لگ رہا تھا کوئی بھیانک سپنا دیکھ رہا ہے۔ وہ تو اس کی سب سے بڑی طرفدار تھی، معاویہ کی غلطیوں اور لغزشوں کا ہمیشہ دفاع کرتی تھی۔ آج وہ سب سے زیادہ آج اتنی بیگانی لگی تھی کہ معاویہ کی سوچیں معاف ہو گئی تھیں۔ ناشتے کے وقت اسے ملازمہ بلانے آئی، مگر وہ آنکھیں موندے خاموش لیٹا رہا۔ ملازمہ ایک دو آوازیں دے کر باہر نکل گئی۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد عالیہ بیگم خود اندر داخل ہوئیں اور ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے معاویہ کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ ناشتہ لے آؤں بیٹا؟ وہ خاموش لیٹا رہا۔ بتاؤ نا، عالیہ مصر ہوئی۔ بھوک نہیں ہے ماں۔ کروٹ تبدیل کر کے اس نے چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ ثالثہ کیوں غصہ تھی؟ عالیہ نے اس کے زخموں کو کریدا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اپنی بیٹی سے پوچھ لیں ماما، میں تو یوں بھی ایک مجرم اور آوارہ شخص ہوں۔ مجرم اور آوارہ ہیں تمہارے دشمن؟ عالیہ بیگم تڑپ اٹھی تھیں۔ آوارہ ہوں تو ایک شریف لڑکی مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتی نا؟ وہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ عالیہ نے اسے بہلایا۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے تبھی انکار کر رہی ہے، ورنہ کہاں ایک ڈرائیور کی بیٹی اور کہاں میرا اعلیٰ نسب بیٹا۔ وہ تلخی سے بولا، ایسا آپ سوچتی ہیں۔ اچھا اٹھو، نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کرو، آج تمہاری خالہ سیدہ کے ہاں چلتے ہیں۔ کب کا تمہیں یاد کر رہی ہیں، نادیہ بھی کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہے۔ معاویہ قطعیت سے بولا، اپنی توانائیاں بے فائدہ ضائع کر رہی ہیں۔ نہ مجھے نادیہ میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ کسی دوسری تیسری میں۔ شادی کروں گا تو شمائمہ رانی سے، ورنہ ساری زندگی کنوارا رہوں گا۔ اللہ پاک کی قسم یہ حقیقت ہے۔ فی الحال آپ میرے اصرار کو بے جا ضد اور ہٹدھرمی کا نام دے کر مستقبل کے اندیشوں سے نظریں چرا لیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کے پاس صرف پچھتاوے رہ جائیں گے۔ آرام کرو، بعد میں بات کریں گے۔ عالیہ گھبرا کر باہر نکل گئی تھیں۔ انتظار کرنا، آج یونیورسٹی آؤں گی۔ شمائمہ نے صبح سویرے ہی بسمہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بسمہ بولی، یونیورسٹی ہی میں ملاقات ہوگی۔ خفا ہو؟ بسمہ ہنسی، مجھے بھوکا رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر ہمارے ساتھ یونیورسٹی جانے سے اعتراض کیوں؟ بسمہ اداسی سے بولی، اتنی قیمتی کار کی عادی نہیں ہونا چاہتی۔ یقین مانو 2 دن تم بیمار تھی، رکشے میں جانا اتنا مشکل لگا کہ بتا نہیں سکتی۔ بہلاؤ مت، میں جانتی ہوں کل بابا جانی نے تمہیں ڈانٹا تھا۔ شمائمہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بسمہ نے جھڑکا، عقلِ کل بننے کی ضرورت نہیں، تمہارے والد صاحب میرے چچا جان ہیں اور ان کا ڈانٹنا یا پٹائی کرنا بھی مجھے برا نہیں لگے گا۔ شمائمہ مصر ہوئی، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ بسمہ حیا آلود لہجے میں بولی، وہ خفا ہو جائے گا۔ کیا کیا کیا؟ شمائمہ چیخی، ایک دن میں بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اب میری آمد و رفت کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ کل بھی اس کے ساتھ ہی لوٹی تھی۔ یقین مانو اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا مجھے مرسیڈیز کی سواری سے بھی اچھا لگا۔ شمائمہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، خوش قسمت ہو بسمہ۔ بسمہ معترف ہوئی، اب مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ شمائمہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ماں کے جانے کے بعد بھی اسے بستر سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ رات کو عالیہ بیگم کمرے میں کھانا لے آئی تھیں۔ ماں کے دکھانے کو اس نے چلنے والے زہر مار کیے اور پھر لیٹ گیا۔ گزشتہ رات سے مسلسل جاگ رہا تھا، لیکن نیند ہنوز آنکھوں سے دور تھی۔ رات گئے ہلکی سی غنودگی آئی۔ خواب میں بھی پریشان کن خیالات نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔
सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने को तैयार था। उसने शुमाइमा से हतमी बात करने का फैसला कर लिया था। क्लास में सबसे पहले दाखिल होने वाला तालिब इल्म वही था। तलबा की आमद शुरू हो चुकी थी। इसकी मुंतज़िर आंखें दरवाजे की तरफ मुतवज्जा रहीं। अकील और बिस्मा इकट्ठे ही दाखिल हुए थे। उनके चेहरों पर सख्त खुशी, मौविया के उदास होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट ले आई थी। बिस्मा ने खुशगवार मुस्कुराहट से उसे सलाम कहा और अपनी नशिस्त पर बैठ गई। अकील ने मुसाफा करते हुए पूछा, कल क्यों नहीं आए थे? बिस्मा बहन बहुत अच्छी लड़की है। मौविया उसका इस्तफसार गोल कर गया था। वो बर्जस्ता बोला, अच्छे बुरे का तो मालूम नहीं, प्यारी बहुत लगती है। बिस्मा ने उन्हीं की बातों पर कान धरे थे। कुछ अकील की आवाज़ भी बुलंद थी। तभी उनकी जानिब रुख मोड़ते हुए शोख लहजे में बोली, मैंने सुन लिया है। अकील ने घबरा कर पूछा, कुछ गलत कह दिया क्या? उसने आंखें निकाली, मेरी अच्छाई तस्लीम नहीं है, खाली पीरियड में खबर लेती हूँ। वो बेपरवाही से बोला, डरता नहीं हूँ। बिस्मा शाकी हुई, मौविया भाई सुन लिया? शुमाइमा क्लासरूम में दाखिल हुई। मौविया को जवाब देना भूल गया था। वो सबक कदमों से चलती हुई बिस्मा के करीब आकर बैठ गई। बिस्मा हाल अहवाल पूछने लगी। मौविया की निगाहें काले लिबादे में उलझ गई थीं। अकील ने कोहनी से ठोका देकर मुतवज्जा किया। सालसा बाजी क्या जवाब लाई थी? वो उदासी से बोला, बाजी खफा हैं। परसों शुमाइमा के घर से लौटते हुए उन्होंने मुझे गुस्से से डांटा और थप्पड़ मारकर चली गई। ऐसा क्यों? अकील शिशदर रह गया था। शगुफ्ता ने बिस्मा को मेरे दागदार माजी के बारे में बता दिया था। शुमाइमा तक खबर पहुंच गई होगी। परसों गालिबन उसने बाजी को यही ताने दिए होंगे, तभी बाजी आग बबूला होकर लौटी। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में दाखिल हुआ और अकील को खामोश होना पड़ा। तीसरा पीरियड खाली था। शुमाइमा और बिस्मा क्लासरूम से बाहर निकल गईं। मौविया निजाजत से बोला, वो कैफेटेरिया की तरफ नहीं जाती, बिस्मा बहन ही उसके लिए चाय लाती है। तुम कैफेटेरिया में तैयार रहना। जो ही बिस्मा बहन आए मिन्नत समाजत करके रोक लेना। मैं अकेले में उससे मिलना चाहता हूँ। अकील साफ कोई से बोला, मैं बिस्मा को हकीकत बता दूंगा। अगर रुकने पर आमादा ना हुई तो तुम्हारी किस्मत। मौविया शाकी हुआ, मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते। अकील ने दुहाई दी, अगर वो खफा हो गई तो मुझे मनाना नहीं आता यार। ठीक है, बता देना। मैं शुमाइमा से अकेले में मिलना चाहता हूँ। उम्मीद है एक भाई की इल्तिजा को नहीं ठुकराएगी। मौविया तकरार के बगैर उठ गया था। खफा हो? उसके साथ कदम बढ़ा दिए। मौविया दुखी दिल से बोला, अपने मुकद्दर से। अकील एतमाद से बोला, अच्छा फिक्र ना करो, बिस्मा मेरी बात नहीं टालेगी। जानता हूँ। बरामदे से निकलकर मौविया का रुख सब्ज़ा ज़ाल की तरफ हो गया था। दोनों अपने पसंदीदा गोशे में नज़र आ रही थीं। शुमाइमा संगी बेंच से टेक लगाए इत्मीनान से बैठी थी। मौविया मुनासिब फासला रखकर बैठ गया। जल्द ही उसकी मुराद बर आई थी। बिस्मा को कैफेटेरिया का रुख करते देखकर वो धड़कते दिल से शुमाइमा की तरफ बढ़ गया। रास्ते की तरफ पीठ किए उसने नकाब उठाया हुआ था। कदमों की चाप पर नकाब चेहरे पर गिराते हुए वो पीछे मुड़ी। मौविया को देखकर उसने फौरन पर्स संभाला और उठने को पर तोले। वो इजाज़त से बोला, शुमाइमा प्लीज़ मेरी इल्तिजा सुन लो। गैर मुतवक्का तौर पर उसने पर्स वापस संगी बेंच पर रखा और उठने का इरादा मुलतवी कर दिया। गोया बस ज़ुबान खामोशी कहा, फरमाओ। मौविया ने उम्मीद भरी नज़रें उठाईं। वो घुटनों पर थोड़ी टेके घास को घूर रही थी। मौविया का जहन सफ़ेद कागज़ की तरह साफ हो गया था। तमाम तमहीदें और नुकात भूल गए थे। सर झटक कर याद करने की कोशिश की कि उसे शुमाइमा को क्या कहना था। बड़ी मुश्किल से लबों से निकला, क्या चाहती हो? मौविया के कानों में चल तरंग बजे, मैं या तुम? उसे उम्मीद नहीं थी जवाब मिलेगा। उसने दुहाई दी, कितनी बार मदद करना पड़ेगी? किस किस के सामने गुनाहों का इतराफ़ करना पड़ेगा? कौन कौन सी सज़ा काटना बाकी है और कब माफ़ी मिलेगी? शुमाइमा की तंज़िया आवाज़ उभरी, मुतालबा किसने किया है? वो रुहान सा हुआ, कोई तो वजह है ना कि बार बार मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा है। मेरे वालिदैन आए, बाजी भी आईं, मैं खुद भी हाथ फैलाने आया था। वो तल्खी से बोली, कोई अकल में आने वाली बात करो। मौविया ने एहतजाज किया, रिश्ता भेजना बेअक्ली है। शुमाइमा ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, मगर लड़की वालों के इनकार पर खुद को गुनाहगार समझना और उसे अपनी सज़ा गर्दानना ज़रूर हिमाकत है। मौविया मुल्तजी हुआ, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। वो रुखाई से बोली, ये तुम्हारा मसला है, कभी तुम भी चाहत की दावेदार थी। मौविया ने सुहाने माजी को कुरेदा। वो बेनियाजी से बोली, अगर तुम बात ख़त्म कर चुके हो तो जा सकते हो।
مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے شمیمہ، میں نے غلط کیا تھا، تم وہی غلطی نہ دہراؤ۔ مسٹر معاویہ، میں ایسی واہیات اور بیہودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ ایک مشرقی لڑکی کا سرپرست والد ہوتا ہے، تمہارا رشتہ بابا جان نے رد کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خود تمہارے والدین بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ مجھے بھی دلچسپی نہیں ہے، صرف تمہارے چاہنے سے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ معاویہ بے یقینی سے بولا، ایمانداری سے بولو، کیا دل سے کہہ رہی ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سوچا دماغ سے جاتا ہے اور بہتر ہوگا خوش فہمیوں سے نکل کر زندہ رہنا سیکھو۔ معاویہ کو امید نہیں تھی کہ شرم و حیا کی پتلی اور چھوئی موئی شمیمہ اسے یوں لاجواب کر دے گی۔ جھوٹ بول رہی ہو، وہ بے تابی سے چلایا۔ ثابت نہیں کر سکو گے؟ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ منت پر اتر آیا تھا۔ وہ استحضائی لہجے میں بولی، ہمارے ہاں خود لڑکے کا رشتہ مانگنا کب سے رواج پا گیا؟ وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا، جو اعتبار چاہیے دینے کو تیار ہوں۔ فضول میں توانائی ضائع کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، شادی پر حامی نہ بھرو، مجھے دھتکارتی رہو، کوئی واسطہ تعلق نہ رکھو، لیکن کسی اور سے بھی شادی نہ کرو۔ میں بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں کسی اور کا بنتے دیکھنا یقیناً مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ زہر خون ہوئی، تمہیں کسی اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ معاویہ نے وحشت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا چاہتی ہو مر جاؤں؟ کسی اجنبی کے بارے میں میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ تمہارے والد صاحب کی توہین کی، تمہیں اذیت پہنچائی، تضحیک کا نشانہ بنایا، میری اذیتوں کو معاف کر دو۔ خود کو مجرم مانتے ہو تو اللہ پاک سے توبہ کرو۔ میں کون ہوتی ہوں معافی دینے والی؟ معاویہ لجاجت سے بولا، کہہ تو سکتی ہو نا، تو نے معاف کر دیا۔ مسٹر معاویہ، امید کرتی ہوں تمہیں اپنے سوالات کا خاطر خواہ جواب مل گیا ہوگا۔ میں ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور اس یونیورسٹی میں سیٹھ صاحب کی مہربانی سے داخلہ ہو پایا ہے۔ اگر فیل ہو گئی تو بابا جان سیٹھ صاحب سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے۔ اگر مہربانی کر سکتے ہو تو میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو مجھے یونیورسٹی چھوڑنا پڑے گی۔ لمحہ بھر توقف کر کے اس کی طنزیہ آواز ابھری، اور یہ درخواست ہے۔ اپنا پرس اٹھا کر اس نے کندھے پر لٹکایا اور کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ کی احتجاجی آواز ابھری، اتنی سنگ دل ہو گئی ہو کہ معاف بھی نہیں کر سکتی؟ شمیمہ انسنا کرتی ہوئی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ معاویہ حسرت بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ کیا رہا؟ کانوں میں عقیل کی آواز گونجی۔ وہ اور بسمہ دور سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، شمیمہ کے جاتے ہی قریب آ گئے تھے۔ معاویہ کا دکھی لہجہ ابھرا، سمجھتا تھا مجھ سے سنگ دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ بسمہ نے اشتیاق سے پوچھا، کیا باتیں ہوئیں؟ تفصیل بتاؤ نا معاویہ بھائی۔ شمیمہ سے پوچھ لینا، دل گرفتگی سے کہتے ہوئے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پروفیسر صاحب کے کلاس روم سے نکلتے ہی بسمہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا بات چیت ہوئی تھی؟ شمیمہ نے عام لہجے میں تفصیل دہرا دی۔ بسمہ کا خیال تھا وہ اس کے نہ لوٹنے پر شاکی ہوگی، مگر شمیمہ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ بسمہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ملتجی ہوئی، تو اسے معاف نہیں کرو گی؟ فضول بحث نہ کرو، ناگواری سے کہتے ہوئے شمیمہ نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ شمیمہ، وہ معافی مانگ رہا ہے، اسے اپنی غلطی تسلیم ہے، وہ سزا کاٹنے کو تیار ہے، اور کیا چاہتی ہو؟ شکر گزار ہوں اس کی اور اس کی بہن کی، تلخی سے کہتے ہوئے شمیمہ نے نوٹس کھول لیے تھے۔ اب زیادتی کی مرتکب تم ہو رہی ہو، بسمہ باز نہیں آئی تھی۔ شمیمہ نے نوٹس بند کر کے اپنی کتابیں اٹھائیں اور آخری نشست پر اقرا کے ساتھ جا بیٹھی۔ بسمہ نے اسے کڑی نظروں سے گھورا، مگر وہ اقرا کی طرف متوجہ تھی۔ بسمہ کا بگڑا موڈ دیکھتے ہی عقیل نشست چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے ڈانٹ لو، اس نے مصمم لہجے میں بسمہ کے کان میں سرگوشی کی۔ بسمہ کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں غصے میں ہوں؟ اپنی بشی کو اچھی طرح جانتا ہوں، شمیمہ زیادتی کر رہی ہے۔ بسمہ شاکی ہوئی، تو؟ عقیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی عقیل غریب کا بھی پوچھا ہے کہ بشی اسے کتنا ستاتی ہے؟ بسمہ شوخی سے ہنسی، اب تو نہیں ستاتی، عقیل نے گلہ کیا۔ صبح سے میرا حال ہی نہیں پوچھا اور پورا پیریڈ گزر گیا ہے، مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی، کیفیٹیریا میں اتنی دیر تو گپیں ہانکی ہیں۔ عقیل نے منہ بسورا، صرف معاویہ اور شمیمہ کے مسئلے پر شروع ہو رہی ہو۔
اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ ندامت سے بولی، سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ خفا تو نہیں ہوں، عقیل نے تسلی دی۔ خفا ہو کر تو دکھائیں، اپنی اور آپ کی جان ایک نہ کر دوں۔ عقیل متبسم ہو کر پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہوا، جو دیر ہونے پر معذرت کر رہا تھا۔ بسمہ بھی ناز سے مسکرا دی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا باجی کے ہاں چلا گیا تھا۔ چوکیدار نے اسے پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ گاڑی صحن میں روک کر وہ اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ ثالثہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کار کی آواز پر نظریں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ معاویہ کو دیکھتے ہی وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے معاویہ کو وہ خوابگاہ میں گھستی نظر آئی تھی۔ وہ خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں ثالثہ نے دروازہ بند کر دیا۔ معاویہ نے دروازہ دھکیلا اور بند پا کر دستک دینے لگا۔ باجی، بات تو سنیں، دروازہ کھولیں۔ اس نے 3-4 بار دستک دی، مگر ثالثہ نے نہ تو دروازہ کھولا اور نہ کوئی جواب دیا۔ باجی پلیز، مجھے صفائی کا موقع تو دیں، دروازہ کھولیں باجی۔ وہ وحشت زدہ سا دستک دیتا رہا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ باجی، صرف ایک بار میری بات تو سن لیں، پلیز مجھے ایک موقع تو دیں، باجی باجی۔ وہ منت بھرے انداز میں پکارتا رہا، مگر ثالثہ کا دل نہ پسیجا۔ 10-15 منٹ مسلسل دہائیاں دینے کے بعد وہ دل گرفتہ ہو کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور پھر کوٹھی سے بھی نکل گیا۔ اپنی کار وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کے قدم انجانی راہوں کی طرف اٹھنے لگے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئی تھیں۔ ماں باپ کی شفقت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ بہن کی محبت سے نا امید ہو گیا تھا۔ مایوسی، ناکامی، نامرادی، دکھ، غم اور اذیت نے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ منزل کا تعین کیے بغیر چلتا رہا۔ راستے کی طوالت کا احساس ذہن سے محو ہو گیا تھا اور ماحول کا ادراک اسے نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل بجنے والے تیز ہارن نے متوجہ کیا۔ مڑ کر دیکھنے پر ایک ادھیڑ عمر شخص پر نظر پڑی، جو لال بھبکا ہو کر کار سے نکل آیا۔ او بھائی، خودکشی کرنے کو تمہیں میری ہی کار ملی ہے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے بزرگ کو گھورا اور سر جھٹکتے ہوئے فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ اس کے قدم تسلسل سے اٹھتے رہے۔ مسافت کی طوالت کا خیال منزل سے نتھی ہوتا ہے اور منزل رہی ہی نہیں تھی کہ پہچان کرتا۔ وقت کی شناخت بھول چکی تھی۔ تھکن کا احساس رہا نہیں تھا۔ فاصلے کا تعین کرنا بے فائدہ تھا۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ سڑک کنارے بتیاں روشن ہو چکی تھیں، لیکن تاریکی کا مسافر روشنی کی غیر موجودگی سے بے بہرا ہوتا ہے۔ نامعلوم کتنی سڑکیں عبور کی، کتنی بار حادثے سے بچا، کتنی گالیاں اسے بکی گئیں، کتنا کوسا گیا، یہ حساب کتاب اس کا دماغ نہیں رکھ سکا تھا۔ یہاں تک کہ ٹانگوں نے بے دم ہو کر جسم کا وزن اٹھانے سے معذوری ظاہر کی اور وہ جگہ کا تعین کیے بغیر گرنے کے انداز میں لمبا پڑ گیا۔ وہ پارک کی چند اور بھکاری بھی لیٹے تھے۔ ایک نئے وجود کو انہوں نے دھتکارے بغیر قبول کر لیا تھا کہ وہ قبضے اور ملکے جیسے احساسات سے مبرا تھے۔ معاویہ مسلسل حرکت کرنے سے پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ نیچے بیٹھتے ہی قیمتی لباس خاک آلود ہو گیا۔ اسے صفائی وغیرہ کا ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیسی حالت تھی کہ ہر قسم کی سوچیں اور احساسات رخصت ہو گئے۔ شاید وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خود اذیتی کی ایسی کیفیت تھی کہ بدحالی میں سکون مل رہا تھا۔ تم یہی چاہتی تھی نا، لوگ مجھ پر ہنسیں، دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاؤں، اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے۔ جیسے تمہیں دکھ پہنچایا ویسے بھی مجھے پہنچے۔ لو، کچھ ہو جاؤ چھمورانی، معاویہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ ثالثہ نے اپنے شوہر فرحان کی آواز سن کر دروازہ کھولا تھا۔ میں نے سوچا معاویہ سے گپیں ہانک رہی ہو، اور یہ آنکھوں میں سرخی کیسی ہے؟ بات کرتے ہوئے اس کی توجہ ثالثہ کی آنکھوں کی طرف مبذول ہوئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ ثالثہ نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ بیگم، فرحان نے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیا ہوا؟ معاویہ نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہکلائی۔ نہیں تو، اور آپ کو کیسے پتہ چلا معاویہ آیا تھا؟ اس کی کار صحن میں کھڑی ہے۔ آیا تھا مگر ملاقات کیے بغیر چلا گیا، شاید لوٹ آئے۔ بازو اس کی گرفت سے چھڑا کر وہ بیگ رکھنے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان گھبراہٹ سے بولا، ثالثہ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تازہ دم ہو جاؤ۔ وہ اس کے گھریلو استعمال کے کپڑے نکال کر غسل خانے کی طرف بڑھی۔ فرحان نے لپک کر پکڑا اور زبردستی باہوں میں بھرتے ہوئے چاہت سے بولا، بتاؤ گی نہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ثالثہ نے نم آلود آنکھوں سے گھورا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔
بیگم صاحبہ، قسم سے تمہیں پریشان دیکھ کر میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ معاویہ ملنے آیا تھا، میں خواب کام میں بند ہو گئی، وہ منتیں کرتا رہا، میں نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ مجھے بہت پیارا ہے، مگر مجھ سے اس کی بے راہ روی برداشت نہیں ہو پا رہی۔ اسے سینے سے لگائے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری جان، نوجوانی میں ایسی بے وقوفیاں ہو جاتی ہیں، تمہارے شوہر نے بھی جانے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں، اب حماقتوں کو یاد کر کے ہی پیشانی اب آلود ہو جاتی ہے۔ سالسا نے سسکی بھری، میں نے پرسوں اسے تھپڑ مارے تھے، سوچا پکا خفا ہو جائے گا، مگر وہ ایک دن بعد بھی مجھ سے معافی مانگنے چلا آیا اور میں نے اسے دھتکار دیا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے فرحان نے مشورہ دیا، اسے کال کر کے بلا لیتا ہوں، جب اتنا پیارا لگتا ہے تو معافی دینے میں تردد کیسا، اور پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب کار کھڑی ہے تو یقیناً خود لوٹ آئے گا۔ اب تازہ دم ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گود سے سر اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ فرحان نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سارا غصہ مجھ پر نکال لیا کرو، آپ کا فرما بردار شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ سالسا کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا۔ یہ مسخریاں چھوڑیں اور اٹھ جائیں، وہ رومانوی لہجے میں بولا۔ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے چاند نے گھنی بدلیوں کے عقب سے جھانکا ہے۔ سالسا مسلسل کھلکھلا کر ہنسی۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کریں۔ فرحان مصنوعی خفگی سے بولا، میرا محبت جتانا تمہیں مذاق لگتا ہے؟ سالسا نے آنکھیں نکالی، آپ اٹھتے ہیں یا؟ اور فرحان کان دباتے ہوئے اسے کھانے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے تک بھی معاویہ نہیں آیا تھا۔ سالسا کے کہنے پر فرحان اسے گھنٹی کرنے لگا، مگر اس نے کال وصول نہیں کی تھی۔ اسی وقت انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ فرحان نے ریسیور اٹھایا، وہ چوکیدار تھا۔ صاحب، معاویہ باپو اپنا موبائل فون کار میں چھوڑ گئے ہیں، پتہ نہیں کس کی گھنٹیاں آ رہی ہیں۔ میں کر رہا تھا، اور جو ہی معاویہ آتا ہے اسے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ چوکیدار کی ٹھیک ہے صاحب آواز سنتے ہی اس نے ریسیور رکھا اور سالسا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنا فون کار میں ہی چھوڑ گیا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سالسا نے پریشانی ظاہر کی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرحان نے تسلی دی۔ مجھے اس کی بات سن لینا چاہیے تھی۔ سالسا کی پریشانی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سٹیہس بار بار کسی خطرے کی نشاندہی کرتی اور اس کا دل بیٹھتا جاتا۔ گھنٹی کر کے پوچھ لو گھر نہ چلا گیا ہو۔ سالسا باپ کا فون نمبر ملانے لگی۔ پاپا کی جان، سیٹھ محمد علی نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس نے پوچھا، پاپا معاویہ گھر پہنچ گیا ہے؟ جب آوارہ گردی کرنے نکلتا ہے تو اتنی جلدی نہیں لوٹتا، اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ دوپہر کو آیا تھا، کار کھڑی کر کے جانے کہاں نکل گیا ہے، موبائل فون بھی کار میں چھوڑ گیا ہے۔ اس نے فکر مندی ظاہر کی۔ سیٹھ محمد علی بے پرواہی سے بولا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، چند دن یوں ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روحان سے ہوئی، پاپا وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے ملنے سے انکار کر دیا، اب ڈر رہی ہوں کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ سیٹھ محمد علی نے اطمینان سے کہا، گھبراؤ مت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاپا جیسے ہی لوٹے میرا بتانا کہ بلا رہی ہوں۔ لہجے میں دمانیت در آئی تھی۔ سیٹھ محمد علی ہنسا، چاہے رات کے 2-3 بجے لوٹے۔ وہ مصر ہوئی، صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے تو آ سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا، بتا دوں گا، اب آرام کرو۔ سیٹھ محمد علی نے بیٹی کو تو ٹال دیا، البتہ خود اسے معاویہ کا رویہ روزمرہ سے مختلف لگا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں کلب میں کال کر کے سن گن لی، مگر معلوم ہوا کہ معاویہ وہاں کافی دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے معاویہ کے قریبی دوست عقیل کو کال کی، اس سے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ چچا، وہ تو چھٹی ہونے سے پہلے ہی یونیورسٹی سے چلا گیا تھا۔ سیٹھ محمد علی نے پوچھا، یونیورسٹی میں کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا تھا؟ عقیل محتاط لہجے میں بولا، اس نے شمائمہ سے ملاقات کی تھی۔ سیٹھ محمد علی نے بے صبری ظاہر کی، کچھ معلوم ہے کہ کیا بات چیت ہوئی؟ شمائمہ کی سہیلی میری منگیتر ہے، اس نے شمائمہ سے استفسار کیا تھا۔ عقیل نے اطمینان معاویہ اور شمائمہ کی گفتگو دہرا دی۔ شکریہ بیٹا۔ سیٹھ محمد علی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ بیگم اندر آئیں، وہ کھانا کھانے کے بعد کال پر اپنی سہیلی سے گپیں ہانکنے لگی تھیں۔ معاویہ صبح سے غائب ہے، اس نے سرسری لہجے میں شوہر کو مطلع کیا۔ سیٹھ محمد علی پھیکی مسکراہٹ سے بولا، رات رات بھر غائب رہتا ہے، ابھی تو 10 بھی نہیں بجے۔ وہ بیٹی اور بیوی کو تو دلاسے دے رہا تھا، لیکن خود اپنا دل بے چین تھا۔ چھٹی حص بار بار کسی انہونے کی خبر دے رہی تھی۔ ہاں، مگر آج تو یونیورسٹی سے ہی نہیں لوٹا، یونیورسٹی سے اپنی باجی کے پاس گیا تھا۔ عالیہ متبسم ہوئی،
ختم ہو گیا جھگڑا؟ سالسا صاحبہ اوپر اوپر سے تو بڑا رویہ دکھا رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے اس کا لاڈلا ہے۔ عالیہ نے منہ بنایا۔ بس شادی کے معاملے میں اس کی طرفداری نہ کرے، باقی اسے بھائی سمجھتی ہے یا بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا آرام کرو۔ وہ بیوی کے دکھاوے کو لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر سوچوں کے گرداب میں غوطے لگانے کے بعد ہی اسے نیند آ سکی تھی۔ دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح تڑکے جاگ گیا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر چوکیدار سے معاویہ کی آمد کا پوچھا، اور چوکیدار کا اب تک نہیں لوٹا صاحب سن کر اس کی پریشانی سوا ہو گئی تھی۔ کسی موہوم امید کے سہارے وہ بستر چھوڑ کر معاویہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا، مگر بے شکن بستر منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ سالسا کو گھنٹی کرنے لگا۔ جی پاپا، اس کی خمار آلود آواز سنائی دی۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، معاویہ کس وقت لوٹا تھا؟ وہ متوحش ہوئی۔ یہاں تو نہیں آیا پاپا، میں نے چوکیدار کو بتا دیا تھا کہ جس وقت بھی پہنچے مجھے ضرور اطلاع دے۔ چوکیدار سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس نے خود بتانے سے منع کیا ہو۔ سیٹھ محمد علی نے دامن امید دراز کیا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں۔ وہ انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر چوکیدار سے پوچھنے لگی۔ چوکیدار کا اب تک تو نہیں لوٹا بیگم صاحبہ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پاپا یہاں تو نہیں آیا، آپ اس کی خوابگاہ میں دیکھیں، ہو سکتا ہے لوٹ آیا ہو۔ دیکھ چکا ہوں۔ سیٹھ محمد علی کی آواز میں مایوسی بھری تھی۔ پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سالسا رونے پر تیار تھی۔ پریشان نہیں ہوتے بیٹا، یقیناً وہ ناراض ہو کر کسی دوست کے ہاں چلا گیا ہوگا۔ بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز میں شامل دکھ نہیں چھپا سکا تھا۔ اس کے دوستوں کو کال کر کے معلوم کر لیتے۔ کرتا ہوں، کچھ تم آرام کرو۔ سیٹھ محمد علی اپنی کوششوں کا ذکر کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاپا میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ جواب سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شام تک سیٹھ محمد علی ہر اس شخص کو کال کر چکا تھا جس سے معاویہ کے بارے میں ذرا سی بھی سنگن مل سکتی تھی۔ اس نے یوسف کو بھی کال کی تھی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی بھرا جواب ہی موصول ہوا تھا۔ تمہیں اس کی بات سننا چاہیے تھی، عالیہ نے 20ویں بار سالسا کو کہا تھا۔ ہر دفعہ ماں کے کہنے پر اس کی پشیمانی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ لاٹ اٹھاتی آئی ہو، اب ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ تمہیں اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں تھا؟ عالیہ بیگم بس بھی کر دو، تم سارا الزام سالسا کے سر مڑ رہی ہو۔ کیا غلط کر رہی ہوں؟ وہ شوہر پر الٹ پڑی۔ بیجا لاڈ پیار سے پہلے اسے بگاڑا اور اب ایک دم اس کی اصلاح کا شوق چڑھ گیا۔ سالسا آنکھیں نم کیے خاموش بیٹھی رہی۔ اچھا تھوڑی دیر ان شکووں کو رہنے دو۔ عالیہ کو چھڑک کر وہ ایس پی کو کال کرنے لگے۔ وہ اس کے پرانے واقف کار تھے۔ مسئلہ سن کر ایس پی نے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ 2-3 تھانے داروں کے سپرد معاویہ کی تلاش کا کام کرتا ہے۔ فرحان بھی رات کو وہیں پہنچ گیا تھا۔ تمام کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی اچھی خبر کے منتظر رہے، یہاں تک کہ سیٹھ محمد علی نے آرام کا مشورہ دیا۔ بستر پر لیٹ کر بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سالسا تو گاہے گاہے سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ فرحان ساتھ لپٹا کر اسے تسلیاں دیتا رہا۔ معاویہ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ عقیل کے پیچھے نشست سنبھالتے ہوئے بسمہ مستفسر ہوئی۔ عقیل نے رات کو گھنٹے ہی پر اسے معاویہ کے غائب ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عقیل نے لا علمی ظاہر کی۔ نہیں پتا، یونیورسٹی پہنچ کر اس کے والد کو کال کرتا ہوں۔ یونیورسٹی تک وہ اسی موضوع پر بات کرتے رہے۔ پارکنگ سے نکل کر وہ پختہ روش پر چڑھے، تبھی سیٹھ عبدالکریم سوہلے کی خوبصورت مرسیڈیز یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ بسمہ تجاہل عارفانہ سے کام لے کر آگے بڑھ گئی۔ عقیل کی نظر ادھر اٹھی۔ اس نے بسمہ کو مطلع کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ تمہاری شمائمہ رانی پہنچ گئی ہے۔ خاموشی سے چلتے رہیں۔ بسمہ کے لہجے میں ناگواری چھپی تھی۔ عقیل ہنسا۔ اب تک خفا ہو؟ وہ بیزاری سے بولی، اس موضوع کو نہ چھیڑنا بہتر رہے گا۔ جانے بھی دو یار، اتنی سنگ دلی اچھی نہیں ہوتی۔ بسمہ بھنا کر بولی، جائیں اس کی دل جوئی کریں۔ وہ بیچارگی سے بولا، اچھا ایسا کٹھور لہجہ میری حرکتیں قلب بند ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ تو پھر صرف اپنی باتیں کریں۔ بسمہ کے لہجے میں نرمی در آئی۔ بسمہ شمائمہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے عقب میں پکار رہی تھی۔ اسے زبردستی روکتے ہوئے عقیل نے دبے لہجے میں کہا، میری وشی بہت اچھی ہے۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی، مگر شمائمہ قریب پہنچ گئی تھی۔ اس سے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ آتے ساتھ بولی، عقیل بھائی، ہم
آ رہی ہیں۔ عقیل خوش دلی سے سر ہلاتا ہوا کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ بسمہ بے اعتنائی سے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے شمائمہ نے پوچھا، خفا ہو؟ کس رشتے سے؟ بسمہ سچ میں خفا تھی۔ شمائمہ ملتجی ہوئی، تمہارے خلوص اور محبت پر اترا کر ذاتی کی مرتکب ہو جاتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بسمہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ 7 قدم بڑھاتے ہوئے شمائمہ لجاجت سے بولی، معاف نہیں کرو گی؟ میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی؟ بے اعتنائی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی۔ شمائمہ روحان سی ہوئی، معافی مانگ تو رہی ہوں، کہتی ہو تو پاؤں کو ہاتھ لگا دیتی ہوں۔ بسمہ طنزیہ لہجے میں بولی، شکریہ۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شمائمہ نے قدم روکے اور اس گوشے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتی تھی۔ بسمہ بے نیازی سے چلتی رہی۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ شمائمہ سنگی بینچ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر تھوڑی ٹیک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا رخ مخالف سمت کو تھا۔ بسمہ کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ پراٹھا لائی ہو یا بھول گئی ہو؟ قریب پہنچتے ہی اس نے بظاہر روکھے لہجے میں پوچھا۔ شمائمہ کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکی برآمد ہوئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھ کر بسمہ کے بازوؤں نے اس کا گھیراؤ کیا اور اس کا شوخی بھرا قہقہ گونجا، اپنی شمع رانی سے بھلا خفا ہو سکتی ہوں؟ چھوڑو مجھے اور جاؤ اپنے عقیل کے پاس۔ شمائمہ نے کسمساتے ہوئے اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کی۔ یہ نہ ہو میرے ہاتھوں ماری جاؤ۔ اسے آزاد کرتے ہوئے بسمہ نے اس کی پیٹھ پر تھپا رسید کیا۔ مجھے فوت نہیں کرنا۔ شمائمہ نے خفگی کا مظاہرہ کیا۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی۔ نواب زادی صاحبہ، خفا میں ہوں اور منانا تو تم نے ہے، اس لیے جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ شمائمہ چپ سادے بیٹھی رہی۔ بسمہ نے دھمکی دی، معافی مانگنی ہے کہ چلی جاؤں؟ شمائمہ روحان سی ہوئی، تم اس کی طرفداری کیوں کرتی ہو؟ مجھے غصہ آ جاتا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتی ہو۔ بسمہ درستی سے بولی، وضاحتیں نہیں، معافی مانگنے اور آئندہ ایسی بےہودہ حرکت سے توبہ کرنے کا کہا ہے۔ یونیورسٹی میں تمہارے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو بسمہ، آئندہ کوشش کروں گی کہ تمہیں ناراضگی کا موقع نہ دوں۔ بسمہ کی جان! بسمہ نے فرتے جذبات سے اسے لپٹا لیا تھا۔ میں بالکل بھی خفا نہیں ہوں، بس تھوڑا سا تنگ کر رہی تھی۔ کیا پتا تھا تم اتنی قنوتی ہو جاؤ گی، اور کچھ بھی کہو، کچھ بھی کرو، میں تم سے خفا نہیں ہو سکتی۔ آئندہ ایسا کرو گی؟ شمائمہ نے لاٹ سے پوچھا۔ بسمہ نے منہ بنایا، کیا ہے یار، اب تمہاری غلط حرکتوں پر احتجاج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شمائمہ چہکی، پٹائی کر لیا کرو یا سختی سے ڈانٹا کرو، خفا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ بسمہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، صحیح کہا، چاہنے والوں کو محبوب کی ناراضی ہر سزا سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔ شمائمہ دل ملائی، اب اگر اس کا ذکر کیا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کل سے بتائے بغیر غائب ہے، اس کے گھر والے سخت پریشان ہیں۔ بسمہ نے عقیل سے سنی معلومات اس کے گوش گزار کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ شمائمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلیں، پیریڈ شروع ہونے میں 1 آدھ منٹ ہی رہ گیا ہے۔ بسمہ ملامت بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ خالی پیریڈ میں کلاس روم سے باہر نکلتے ہوئے عقیل نے بسمہ کو معاویہ کے نہ ملنے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ لجاجت سے بولی، 2 پیالی چائے تو لا دو۔ عقیل بے نیازی سے بولا، نوکر نہیں ہوں تمہارا۔ نہیں؟ بسمہ نے آنکھیں نکالی۔ عقیل نے مصمم شکل بنائی، تو یوں کہو نا، منت کیوں کرتی ہو؟ قہقہ لگاتے ہوئے وہ شمائمہ کے ساتھ ہولی۔ سنگی بینچ سے ٹیک لگاتے ہوئے شمائمہ مسکرائی، شادی سے پہلے ہی غریب کو ڈرایا ہوا ہے۔ بسمہ وارفتگی سے بولی، ڈرتا نہیں، محبت کرتا ہے۔ شمائمہ پرخلوص لہجے میں دعا گو ہوئی، اللہ پاک ہمیشہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ بسمہ فوراً بولی، آمین، اور تمہاری بھی۔ شمائمہ بدکی، مجھے اس کا نام سننا گوارا نہیں، اور تم ہماری جوڑیاں بنانے پر تلی ہو۔ بسمہ متبسم ہوئی، میں نے تو معاویہ بھائی کا نام نہیں لیا۔ شمائمہ نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، پراٹھا کھانا ہے کہ نہیں؟ نکالو نا۔ بسمہ اس کے شولڈر بیگ پر جھپٹی۔ شمائمہ کا مترنم قہقہ بلند ہوا۔ لنچ باکس اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ تاکید سے بولی، صرف اپنے پراٹھے کو ہاتھ لگانا۔ بسمہ نے لنچ باکس سامنے رکھ کر کیفیٹیریا کی طرف دیکھا۔ عقیل پلاسٹک کی ٹرے میں 2 پیالیاں رکھے قریب آ رہا تھا۔ پاس آ کر اس نے ٹرے نیچے رکھی، کوئی اور حکم بیگم صاحبہ؟
بسما نے ایک پراٹھا لے کر لنچ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ سرتاج سبزی کا پراٹھا بنایا ہے، کیفیٹیریا میں آرام سے بیٹھ کر کھاؤ اور لنچ باکس وہیں نہ چھوڑ دینا۔ عقیل بھائی جھوٹ بول رہی ہے، پراٹھا آپ کی بہن نے بنایا ہے، یہ ہڈ حرام صرف کھانا جانتی ہے۔ عقیل مسکین لہجے میں بولا، جانتا ہوں بہن، اسی لیے تو آج کل امی جان سے روٹی بنانا سیکھ رہا ہوں۔ بسما کھلکھلائی، شمائمہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ عقیل محبت بھری نظریں بسما کے ملیح چہرے پر ڈال کر کیفیٹیریا کی طرف مڑ گیا۔ وہ تفاخر سے بولی، سن لیا، جانتی ہوں تم سا خوش قسمت شاید ہی کوئی ہو۔ شمائمہ اداس ہو گئی تھی۔ بسما چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولی، یقین مانو وہ بدل گیا ہے۔ اپنا پراٹھا سرتاج کے حوالے کر کے میرے حصے پر تو ہاتھ صاف نہ کرو۔ شمائمہ نے پراٹھا لینے کو ہاتھ اٹھایا۔ میرا سرتاج ابھی نہیں بنا، تمہارے بھائی کو دیا ہے۔ بسما نے آدھا پراٹھا اسے پکڑایا، لمحہ بھر توقف کے بعد بولی، پتہ تو چل گیا ہے نا، وہ اب تک نہیں ملا۔ شمائمہ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، نہ میں تھانے دار ہوں۔ اس نے صرف معافی ہی تو مانگی ہے، ترس نہیں کھا سکتی۔ بسما اسے مطعون کرنے لگی۔ شمائمہ ترکی بترکی بولی، اسے ترس آیا تھا؟ بسما مستفسر ہوئی، تو بدلہ لے رہی ہو؟ شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا، نظر انداز کر رہی ہوں۔ بسما مصر ہوئی، معاف نہ کرنا بدلہ لینا ہی کہلاتا ہے۔ شمائمہ زج ہوتے ہوئے بولی، کیا مجھے ناراض کرنے میں مزہ آتا ہے؟ تمہاری بھلائی کا سوچ رہی ہوں، وہ تمہیں محبوب ہے اور اسی لیے معافی نہیں دے رہی کہ پھر سے ہارنا نہیں چاہتی۔ شمائمہ تل ملائی، بسما کے بےہودہ تجزیے اسے مار بیٹھو گی اور زندگی بھر کا چین کھو دو گی۔ بسما نے کوشش جاری رکھی، تمہارا کام تھا نصیحت کرنا اور مشورہ دینا، خدارا اپنی نصیحت کو قرآن و حدیث کا مقام نہ دو کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہ ہو، اور مشورہ دیا جاتا ہے مسلط نہیں کیا جاتا۔ شمائمہ دکھی دل سے مستفسر ہوئی، میرے خلوص پر شک ہے یا خیر خواہی میں کوئی شبہ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر شمائمہ نے بوسہ دیا، ایسا کچھ سوچنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ البتہ تمہیں عقل کل نہیں سمجھتی۔ چلیں؟ بسما نے گھڑی پر نگاہ دوڑا کر اٹھنے کو پر تولے۔ شمائمہ اس کے چہرے کی ناراضگی تلاشنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ لاجواب ہو گئی تھی، شاید بحث کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، شاید شمائمہ کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، شاید بد دل ہو گئی تھی۔ سیٹھ محمد علی اور عالیہ بیگم کی آمد یوسف کے لیے حیرانی کا باعث بنی تھی۔ میرا بیٹا کل سے غائب ہے، ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی عالیہ بیگم نے بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یوسف کی حیرانی صبا ہوئی۔ اللہ پاک خیر کرے بیگم صاحبہ، ویسے آپ اطلاع دینے آئی ہیں یا تفتیش کرنے؟ عالیہ تند لہجے میں بولی، اپنی بیٹی سے پوچھو، اسے معاویہ کا ٹھکانہ ضرور معلوم ہوگا۔ یوسف تلخ ہوا، میری بیٹی اس کی سیکرٹری تو نہیں ہے؟ عالیہ دھاڑی، میرے بیٹے کو ذرا بھی نقصان پہنچا تو باپ بیٹی کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی ٹھنڈے لہجے میں بولا، عالیہ پلیز غصہ کرنے سے مسئلے الجھتے ہیں، تم براہ مہربانی خاموش رہو اور مجھے بات کرنے دو۔ یوسف ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہا۔ وہ میاں بیوی کو بیٹھنے کی دعوت بھی نہیں دے سکا تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھایا اور اس کے ساتھ نشست سنبھالتا ہوا بولا، یوسف بھائی، یقیناً آپ ایک ماں کی جذباتی باتوں کو دل پر نہیں لائیں گے۔ یوسف نے گہرا سانس لے کر غصے پر قابو پایا اور زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر بظاہر خوش دلی سے بولا، کوئی بات نہیں، آپ حکم کریں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سیٹھ محمد علی تحمل سے بولا، معاویہ کل صبح سے غائب ہے، اس کے دوست افاف سے رابطہ کیا، پولیس میں رپورٹ درج کرائی، تمام رشتہ داروں سے معلوم کیا، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ اب ایک آس لے کر آئے ہیں، شاید آپ ہمارا مسئلہ حل کر سکیں۔ یوسف نے حیرانی سے کندھے اچکائے، میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا، اس ضمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیٹھ محمد علی بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شمائمہ بیٹی سے دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس معاملے کا میری بیٹی سے کیا تعلق؟ یوسف معترض ہوا۔ سیٹھ محمد علی شاکی ہوا، کیا آپ نہیں جانتے؟ یوسف اکتائے ہوئے انداز میں بولا، آپ کے بیٹے کا ایک طرفہ جنون ہے۔ سیٹھ محمد علی نے للکارتی نظروں سے گھورا، تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہو یا بے خبر ہو؟ چچا جان پوچھیں۔ اچانک دروازے سے چاند طلوع ہوا
اس کے منہ چہرے پر چھایا حزن و ملال باریک بین نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکا تھا۔ شاید تمہیں ہماری آمد بری لگی۔ صدیقی صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ محمد یوسف نے بیٹی کی آمد پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، آمد پر تو نہیں، الزام سن کر دکھ ضرور ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے رسمی ندامت ظاہر کی، معذرت خواہ ہوں بیٹی، لیکن اکیلے بیٹے کی گمشدگی نے ہمیں تلخ کر دیا ہے۔ شمائمہ شاکی ہوئی، ہمارا قصور؟ لڑکی اتنی بھولی نہ بنو، تم سب جانتی ہو۔ عالیہ بیگم غضبناک ہوئی۔ سیٹھ محمد علی نے برہمی ظاہر کی، تمہاری زبان چند لمحے سکون نہیں لے سکتی؟ وہ قہر آلود نظروں سے شمائمہ کو گھورتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ سیٹھ محمد علی مدعے پر آیا، کل تمہارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی؟ اپنی ذاتیوں کی معافی تلافی کو آیا تھا اور میرے رشتے سے انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا بابا جان راضی ہیں، نہ اس کے والدین کی مرضی شامل، اور نہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تم کون سی حور پری ہو کہ میرے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو؟ عالیہ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میرا بیٹا تم سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے اور پیارا ہے۔ شمائمہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا۔ خالہ جان، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ عالیہ تلخی سے بولی، تم میرے بیٹے کو ٹھکرانے کا ذکر یوں کر رہی ہو جیسے وہ گیا گزرا لڑکا ہو۔ شمائمہ ترکی بترکی بولی، یہی تو آپ کا حکم تھا۔ وہ چیخی، میں نے ایسا کب کہا؟ چچا جان، اور آپ پہلی بار کس لیے تشریف لائے تھے؟ شمائمہ نے حقیقت اگلنے میں لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ ہم تو عالیہ سے بات نہیں بن پڑی تھی۔ شمائمہ نے اگلا وار کیا، کل وہ انکار کی وجہ پوچھ رہا تھا، آپ بتائیں کیا کہتی؟ عالیہ بغلیں جھانکنے لگیں۔ سیٹھ محمد علی نے طنزیہ انداز میں پوچھا، ہو گئی تسلی؟ عالیہ نے ہونٹ کھینچتے ہوئے سر جھکا لیا۔ سیٹھ محمد علی شمائمہ کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ٹھیک کہا بیٹی، بس یہ بتا دو تمہارا انکار سن کر اس نے کیا کہا؟ شمائمہ کے چہرے پر حیا کی سرخی نمودار ہوئی۔ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، کہہ رہا تھا میرے بغیر جی نہیں سکتا، اور پوچھ رہا تھا کہ کیا میرے انکار کا مقصد اسے جان سے مارنا ہے۔ میں نے کہا کسی اجنبی کی موت کی خواہش میں کیوں کرنے لگی، اور پھر میں نے اسے درخواست کی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف میں بدنام ہو رہی ہوں بلکہ میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے، اور اس اعلیٰ یونیورسٹی میں سیٹھ عبدالکریم صاحب کی مہربانی سے میرا داخلہ ہو پایا ہے۔ فیل ہونے کی صورت میں بابا جان کو سیٹھ صاحب کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ عالیہ پھر درمیان میں کودی، محبت کا کھیل رچایا اور اب میرا بیٹا اجنبی ہو گیا ہے؟ ہاں، شمائمہ نے بے باکی سے سر ہلایا، کیونکہ ایسا اس کے والدین چاہتے ہیں۔ سیٹھ محمد علی نے خوشمگی نظروں سے بیوی کو گھورا اور شمائمہ کو مخاطب ہوئے، بیٹی معاویہ کی تلاش میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ شمائمہ کے لہجے میں حیرانی تھی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سیٹھ محمد علی نے دامن امید دراز کیا، تم دونوں اتنے قریب تھے، کیا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ ہماری رفاقت کی طوالت 2 دنوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دن اس نے اظہار کیا اور اگلے دن میں نے اسے بابا جان سے ملا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ڈرائیور کی بیٹی ہوں تو بابا جان کی توہین اور میری تذلیل کر کے چلا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں اتنی طویل رفاقت میں اسے کتنا جان سکوں گی؟ عالیہ تفاخر سے کھلکھلائیں، بلا شبہ سیٹھ محمد علی کے اعلیٰ نسب بیٹے کو ایک ڈرائیور اور اس کی بیٹی سے متنفر تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ شمائمہ کی طنزیہ نظریں ان کی جانب اٹھیں، مگر اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ سیٹھ محمد علی بھی ملامتی نظروں سے بیوی کو گھورنے لگا، جو مسلسل اوٹ پٹانگ باتوں سے اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ چچا جان، مجھے اجازت ہے۔ غصے کی حالت میں بھی شمائمہ کو اخلاقیات نہیں بھولے تھے۔ سیٹھ محمد علی متوجہ ہوا، بیٹی وعدہ کرو معاویہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہونے پر فوراً اطلاع دو گی۔ بے فکر رہیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک آخری درخواست۔ سیٹھ محمد علی نے امید بھری نظروں سے اسے گھورا۔ شمائمہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، بڑے درخواست کرتے نہیں، حکم دیتے اچھے لگتے ہیں چچا جان۔ جیتی رہو بیٹی، مگر اس معاملے میں براہ راست تمہارا سود و زیاں مضمر ہے، اس لیے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ شمائمہ کچھ کہے بغیر سوالی نظروں سے ان کی جانب متوجہ رہی۔ وہ لمحہ بھر توقف کر کے بولا، اگر میں کہوں کچھ عرصے کے لیے نکاح مؤخر کر دو تو کیا جواب ملے گا؟ وہ اطمینان سے بولی، چچا جان، جس معاملے میں میرا اختیار 0% ہو اس میں مجھے نہ گھسیٹیں۔
सेठ मोहम्मद अली दिक्कत से बोला, मुझे نہیں لگتا یوسف بھائی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔ شمائمہ کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم ابھرا۔ الٹا بول گئے ہیں چچا جان، باقی آپ کی اطلاع کو عرض ہے کہ یہ بابا جانی کا فیصلہ ہے اور قرآن و حدیث کے بعد میرے لیے بابا جانی کا فیصلہ ماننا فرض ہے۔ سیٹھ محمد علی نے کہا، اس معاملے میں اختلاف کا حق تمہیں شریعت دیتی ہے بیٹی۔ جو حق آپ اپنے بیٹے کے لیے تسلیم نہیں کرتے اس کے حصول پر مجھے اکسانا جچتا نہیں چچا جان۔ شمائمہ کے لہجے میں تو البتہ نہیں، الفاظ میں ہلکی سی تلخی چھپی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرتے شمائمہ، یوسف نے فوراً ہی ڈانٹ دیا۔ وہ گلو گیر ہوئی، غلطی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں چچا جان، اور سر جھکائے باہر نکل گئی۔ سیٹھ محمد علی نے یوسف کو ٹوکا، بچی نے غلط نہیں کہا، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ بڑوں کی غلطیاں اجاگر کرنا بدتمیزی کہلاتا ہے، اور اپنی بیٹی کو میں بدتمیزی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سیٹھ محمد علی مدعے پر آیا۔ شمائمہ نے خود کو بے اختیار ثابت کرتے ہوئے گیند آپ کی جانب پھینک دی ہے۔ شمائمہ کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب الوداع کہنے پر تل جائے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں تو بہتر ہوگا۔ سیٹھ محمد علی معترض ہوا، ایک تو وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ آپ خود ساختہ پریشانیاں پالتے رہیں، دوسرا موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بڑے ہی کی باری پہلے آئے۔ شمائمہ یا اس کے ہونے والے شوہر کی باری آپ سے پہلے آ جائے پھر؟ سیٹھ صاحب، آپ سے متفق ہونے کے باوجود میرا فیصلہ برقرار ہے، کیونکہ میرے مد نظر اپنی بیٹی کی بھلائی ہے۔ ایسا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیٹھ محمد علی لجاجت سے بولا، آپ سے سیٹھ نہیں، ایک مجبور باپ مخاطب ہے۔ یوسف نے حیرانی ظاہر کی۔ شمائمہ اور معاویہ کی شادی کے حق میں نہ آپ ہیں اور نہ میں، پھر ایسا مطالبہ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شمائمہ کے نکاح کا سن کر رف رختہ ہوا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شمائمہ کا نکاح فی الحال نہیں ہو رہا تو یقیناً لوٹ آئے گا۔ یوسف نے نکتہ اٹھایا، اور جب دوبارہ شمائمہ کا نکاح ہوگا تب کیا؟ کسی بھی قیمت، کسی بھی حالت، کم از کم مجھے 2 سال کی مہلت دیں۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، اس دوران خدا نخواستہ آپ کو کچھ بھی ہو گیا، شمائمہ بیٹی میری ذمہ داری ہوگی، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ سگی بیٹی سمجھ کر رخصت کرواؤں گا، چاہیں تو پکی تحریر لے لیں۔ یوسف طنزیہ لہجے میں بولا، گویا آپ میرے جذبات کو خرید رہے ہیں۔ بخدا ایسا نہیں ہے، میں صرف اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر میں ہوں۔ اس نے شمائمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، سب تسلیم کرنے کے باوجود میں اسے نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اب شمائمہ کبھی بھی اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگی، نہ آپ کو یہ گوارا ہے۔ البتہ شمائمہ کی منگنی مؤخر کر کے آپ مجھ پر یہ احسان کر سکتے ہیں۔ آپ ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں، میں بیٹی کی زندگی کے فائدہ نقصان کو کسی دوسرے پر قربان نہیں کر سکتا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ یا شمائمہ بیٹی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی دے۔ 2 سال کا عرصہ اتنا طویل نہیں ہوتا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو شمائمہ کی شادی اس کی مرضی سے اور اچھے خاندان میں ہی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی کمی اسے محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی اس سے غافل نہیں رہوں گا۔ بالفرض میں بھی نہ رہا تو یہ ذمہ داری میری بیٹی ثالثہ نبھائے گی۔ وہ وعدے کی پکی اور زبان کی کھری ہے۔ براہ مہربانی میری درخواست کو نہ ٹھکرائیں۔ جوان خون اتنی جلدی نہیں مانتا، لیکن امید ہے 2-2.5 سال میں سنبھل جائے گا۔ یوسف نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہتھیلیوں پر ماتھا ٹیکا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا، بیٹی سے مشورہ کیے بغیر جواب نہیں دے سکتا۔ سیٹھ محمد علی وثوق سے بولا، اس کی تربیت جس نہج پر ہوئی ہے، یقیناً ایک بوڑھے باپ کی التجا کو نہیں ٹھکرائے گی۔ ہمیں سوچنے کی چند دن کی مہلت دیں، جواب کا منتظر رہوں گا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی جانے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ نے بھی نشست چھوڑ دی تھی، باتوں کے شغل میں مہمان نوازی کے تقاضے بھی نہیں نبھا سکا۔ یوسف کے لہجے میں ندامت تھی، مجھے یاد تھا بابا جان۔ شمائمہ چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ محمد یوسف نے یاد دلایا، کھانے کا وقت تھا بیٹی، چائے بہتر ہے۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے محمد علی نے دوبارہ نشست سنبھال لی۔ شمائمہ نے چینی پوچھ کر میاں بیوی کو چائے بنا کر دی۔ باپ کے حوالے تیسری پیالی کر کے وہ باہر نکل گئی۔ یوسف کو بیٹی کے چہرے پر خوشی کی واضح چمک نظر آ رہی تھی۔ شمع رانی کو خوش دیکھ کر جو سکون ملتا ہے اس کا مقابلہ کوئی خوشی نہیں کر سکتی۔
کھانا کھاتے ہوئے یوسف اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ کو خوش لگ رہی ہوں؟ شمائمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بہت زیادہ، البتہ وجہ معلوم نہیں ہے۔ شمائمہ نے موضوع تبدیل کیا۔ سیٹھ صاحب کو کیا جواب دینے کا ارادہ ہے؟ یوسف ہنسا۔ پکی سنکھو ہو؟ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا جو حیران ہو رہے ہیں۔ یوسف نے چھیڑنا جاری رکھا۔ پھر بھی معیوب تو ہے نا؟ شمائمہ روحان سی ہوئی۔ چائے بنا رہی تھی بابا جانی، اور باورچی خانہ ڈرائنگ روم سے کتنا کچھ دور ہے۔ یوسف اس کی جان بخشی کرتا ہوا بولا، تم سے مشورہ کر کے ہی سیٹھ صاحب کو جواب دے سکوں گا۔ وہ فوراً بولی، مجھے معاف رکھیں۔ یوسف مصر ہوا، بتانا تو پڑے گا۔ شمائمہ ہنسی، مجھے لگتا ہے سیٹھ صاحب آپ کو قائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چلو ایسا ہی، اب سچ بتاؤ کیوں خوش ہو؟ وہ عقیدت بھری نظروں سے باپ کے مشفق چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس لڑکی کو 2 سال باپ کے سائے میں رہنے کی خوشخبری مل جائے، اس سے زیادہ خوش کن کون ہو سکتا ہے؟ یوسف نے منہ بنایا، پہلے بھی تمہاری شادی تو نہیں کر رہا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، کسی کی منقوہہ بننے کے بعد احساس ذمہ داری چھن جاتا ہے۔ یوسف شاکی ہوا، تم انکار کا حق رکھتی تھیں۔ شمائمہ وارفتگی سے بولی، کیا لگتا ہے آپ کی تمنا پر سر جھکانے کے علاوہ بھی کوئی رد عمل ظاہر کر سکتی ہوں؟ بخدا آپ ابھی کسی خانہ بدوش کو میرا ہاتھ پکڑا دیں تو چوب ہی نہ سنیں گے۔ یوسف تفاخر سے بولا، مجھے شمع رانی پر فخر ہے۔ شمائمہ نے اشتیاق ظاہر کیا، اچھا بتائیں نا، سیٹھ صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد بھلا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ شمائمہ وزیر قلبی سے بولی، اگر آپ کو کوئی قباحت نظر آ رہی ہے تو میری خوشی سے زیادہ اہمیت میرے فائدے کی ہے۔ خوب دیکھ بھال کے فیصلہ کریں۔ اگر سیٹھ صاحب زبان کا پکا ہے تو میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے کسی پچھتاوے کو محسوس نہیں کروں گا۔ ایک باپ اس سے بڑھ کر کیا چاہے گا کہ اپنی موت کے بعد بیٹی کے لیے ایسا سہارا چھوڑ جائے جو اس کے اچھے مستقبل کا ضامن ہو۔ مرنے کی بات کر کے مجھے پریشان نہ کیا کریں۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے رمکی ہوئی، مرنا تو ہر ذی روح نے ہے۔ وہ اس کے سر پر دستے شفقت پھیرنے لگا۔ سیٹھ عبد الکریم صالح کی کوٹھی سے نکلتے ہی عالیہ بیگم پھٹ پڑی۔ پہلے اس کلمحی کے نکاح پر خوش ہو رہے تھے اور اب مہلت مانگ کر اس ننگی تلوار کو سر پر لٹکا رہے ہیں۔ صدیقی صاحب نے اسے چھڑکا، احمق نہ بنو عالیہ بیگم، کیا خیال ہے معاویہ کیوں غائب ہوا؟ کچھ بھی ہے، میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ ڈرائیور کی بیٹی کو بھی تمہاری بہو بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، البتہ تمہارا بیٹا اس کے پیچھے پاگل ہوا ہے، اس کے علاج کا کچھ سوچو یا اکلوتے بیٹے کو ضائع کر دوں۔ سیٹھ محمد علی طیش میں آ گیا تھا۔ عالیہ دیکن سے بولی، جب تک اس ٹائم کی شادی نہیں ہوگی معاویہ نہیں سنبھلے گا۔ پہلا مرحلہ معاویہ کی واپسی کا ہے۔ یقین مانو جو ہی اسے شمائمہ کے نکاح نہ ہونے کی بابت معلوم ہوگا وہ کسی خوش فہمی کے سہارے ضرور واپس لوٹے گا۔ عالیہ نے مایوسی ظاہر کی، اور واپسی کے ساتھ وہ پھر غلط امیدیں باندھ لے گا۔ پہلے ہم نے اسے موقع نہیں دیا اور سمجھا کہ لڑکی کا نکاح ہونے پر وہ اس کا خیال چھوڑ دے گا، مگر ہمارا گمان ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یوسف بیٹی کے نکاح میں جلد بازی سے کام نہ لیتا تو معاویہ کو پاگل پن کا دورہ نہ پڑتا اور 1-2 سال کا طویل عرصہ اسے سنبھلنے میں مدد دے سکتا تھا۔ ممکن تھا اس دوران اسے کوئی دوسری لڑکی پسند آ جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا شمائمہ کی مسلسل بے اعتنائی اس کا جی کھٹا کر دیتی۔ عالیہ رنکی ہوئی، نہ جانے میرا شہزادہ کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہوگا۔ صبر کرو بیگم، امید ہے جلد لوٹ آئے گا۔ دعا کرتا ہوں اس تک شمائمہ کے نکاح نہ ہونے کی خبر جلد سے جلد پہنچ جائے، پھر بھاگ کر واپس آئے گا۔ پتہ نہیں دائیں نے کیسا جادو کیا ہے میرے بچے پر۔ وہ شمائمہ کو کوسنے لگی۔ سیٹھ محمد علی نے ناراضگی ظاہر کی، شمائمہ بہت سلجھی ہوئی، تمیزدار اور اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے۔ بھاڑ میں جائے جمامہ۔ عالیہ اس کا نام بگاڑتے ہوئے برہم ہوئی۔ سیٹھ محمد علی مایوسی سے سر ہلا کر رہ گئے۔ ثالثہ بے صبری سے ان کی منتظر تھی۔ کھانے کی میز پر سیٹھ محمد علی نے اسے یوسف سے ملاقات کی تفصیل بتائی اور چلنے والے زہر مار کر کے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بیگم نے ایک نوالہ لینے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی اور خوابگاہ میں جا کر لیٹ گئیں۔ بستر پر لیٹتے ہی سیٹھ محمد علی کو یوسف کی کوٹ موصول ہوئی۔ رسمی کلمات دہرا کر وہ بولا،
سیٹھ صاحب، مجھے آپ کی پیشکش قبول ہے۔ شکریہ یوسف بھائی، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اور بے فکر رہو سیٹھ محمد علی صدیقی، میں ہزاروں خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن زبان کا کھرا اور وعدے کا پکا ہے۔ خدا نخواستہ تمہیں بھی کچھ ہوا، میں بھی یہی سمجھوں گا کہ ثالثہ میری اکلوتی بیٹی نہیں ہے، اور میری عمر نے بھی وفا نہ کی تو ثالثہ اس کا چھوٹی بہن کی طرح خیال رکھے گی۔ اگر چاہتے ہو تو اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ کر دے سکتا ہوں۔ یوسف اداسی سے بولا، وعدہ خلافی کرنے والے کو ایک کاغذ پر درج چند الفاظ روک نہیں سکتے۔ مطمئن رہو، وقت آنے پر سیٹھ محمد علی صدیقی کو یاد دہانی نہیں کرانا پڑے گی۔ اجازت چاہوں گا سیٹھ صاحب، بس یہی اطلاع دینے کو کال کی تھی۔ یوسف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عالیہ بیگم نے مغرورانہ لہجے میں پوچھا، مان گیا ہے؟ ہاں، سیٹھ محمد علی عجیب سے لہجے میں بولا، نیک بخت ایک بار پھر احسان مند کر گیا۔ کہیں تم اس ڈائن کو بہو بنانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ عالیہ چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر تمہارے بیٹے کی طرح وہ بھی اسی شدت سے رشتہ جوڑنا چاہتی تو شاید میرا جواب ہاں میں ہوتا، مگر وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ عالیہ مغرورانہ لہجے میں بولی، وہ معاویہ کو ٹھکرائے گی، اسے اپنے بیٹے کی جوتوں کی صفائی بھی نہ کرنے دوں۔ محمد علی صاف گوئی سے بولا، وہ ٹھکرا چکی ہے عالیہ بیگم۔ ہر غریب کو لالچی یا روپے پیسے کا بھوکا سمجھنا تمہاری حماقت ہے۔ دو بار تم باپ بیٹی سے مل چکی ہو، کبھی لگا کہ انہیں تمہاری دولت سے ذرا بھی دلچسپی ہے؟ عالیہ تلخ ہوئی، اور آپ اپنے بیٹے کو دھتکارنے والی کے گن گا رہے ہیں؟ سیٹھ محمد علی کے ہونٹوں پر استہزائی تبسم ابھرا۔ تمہارا خیال ہے اسے معاویہ کو اپنا لینا چاہیے تھا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے اسے شادی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن ایسا ہمارے کہنے پر کرتی۔ اگر وہ معاویہ سے محبت کرتی تو تمہارا کہنا کس خوشی میں مانتی؟ آسان حل تھا، معاویہ سے عدالتی شادی کر لیتی۔ ہم کب تک اکلوتے بیٹے سے خفا رہتے؟ جلد یا بدیر اسے چھاتی سے لگا لیتے۔ عالیہ طیش میں آئی، خون نہ پی جاتی ڈائن کا؟ ڈائن تو خیر وہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے دیکھنے سے پہلے یہی سمجھتا رہا، میری بیگم کی طرح خوبصورت شاید اللہ پاک نے بنائی ہی نہیں ہے۔ عالیہ کے چہرے پر حیا آلود تبسم نمودار ہوا۔ بوڑھے ہو کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ محمد علی رومانوی لہجے میں بولا، سچ کہو، کیا شمائمہ بیٹی تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے؟ عالیہ نے منہ بنایا، صرف خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ محمد علی نے ٹھنڈا سانس بھرا، ہاں یہی مار کھا گئی بیچاری۔ چھوڑیں فضول باتوں کو، ایس پی صاحب کو کال کریں، شاید انہیں کوئی سراغ مل گیا ہو۔ محمد علی اس بات میں سر ہلا کر ایس پی صاحب کو کال کرنے لگا۔ بسمہ چہکی، مبارک ہو۔ کس بات کی؟ شمائمہ برہم ہوئی۔ یہی کہ تمہاری دلی مراد بھی پوری ہوئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ اس بکواس کا مطلب؟ شمائمہ سچ میں تپ گئی تھی۔ معنی خیز لہجے میں بولی۔ بسمہ معنی خیز لہجے میں بولی، مطلب بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ شمائمہ نے منہ بنایا، واہیات گفتگو چھوڑو اور چائے لے آؤ۔ کب تک غلط فہمیوں میں رہو گی؟ یقیناً تم اس قابل نہیں رہی کہ کوئی بات بانٹی جائے۔ شمائمہ نے پہلی ہی فرصت میں اسے معاویہ کے والدین سے ہونے والی گفتگو بیان کی تھی، اور جو نتیجہ بسمہ نے اخذ کیا تھا اسے شمائمہ جھلا گئی تھی۔ بسمہ ہنسی، یہ الزام تراشی کیوں؟ شمائمہ بگڑ کر بولی، تمہاری بیہودہ گفتگو سن کر اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بسمہ نے عقیل کا نمبر ملا کر موبائل فون کان سے لگایا۔ اپنی مشی کی آواز سننے کو کان ترس گئے تھے۔ کال وصول کرتے ہی وہ وارفتگی سے بولا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، اور آپ کی وشی چائے کو ترس رہی ہے؟ ابھی لایا، اس بہانے دیدار بھی کر لوں گا کہ سماعتوں کے ساتھ بصارتوں کا واویلا بھی جاری ہے۔ مسخریاں چھوڑو، شمائمہ کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ دبے لہجے میں اسے ڈانٹ کر بسمہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شمائمہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بسمہ اطمینان سے بولی، فضول میں ناراض ہو رہی ہو، میں نے اپنے محسوسات بیان کیے تھے۔ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، تمہارا انکار میں سر ہلا دینا کافی رہتا۔ بوتھا سجانے سے کیا ہوگا؟ شمائمہ چڑھ کر بولی، کیا میری شکل نظر آ رہی ہے؟ بسمہ ہنسی، انداز تو دکھ رہا ہے نا؟ شمائمہ تلخ ہوئی،
ویسے تمہیں بےخودگی کے علاوہ بھی کچھ سوچتا ہے یا نہیں؟ فی الحال اپنی چونچ بند رکھو۔ عقیل کو قریب آتا دیکھ کر اس نے شمائمہ کو چھڑکا۔ عقیل نے پاس آ کر چائے کی پیالیاں ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ پراٹھا کھاؤ گے؟ بسمہ نے خوش دلی سے پوچھا۔ رہنے دو، بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر ہی گھر سے نکلتا ہوں۔ نفی میں سر ہلا کر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ لنچ باکس درمیان میں رکھتے ہوئے شمائمہ نے چائے کی پیالی اٹھائی۔ مجھے کوسری ہو یا عقیل بھائی پر غصہ ہو؟ بسمہ نے دانت پیسے۔ سنا نہیں کیا الٹی سیدھی ہانک رہا تھا؟ شمائمہ نے حیرانگی ظاہر کی۔ میرا نہیں خیال شمائمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ میرا نہیں خیال اس نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ بسمہ طنزیہ لہجے میں بولی، صدقے جاؤں وہ میرے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھانے کی خواہش کر کے گیا ہے۔ بے شرف جانتا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے لیے بھی پیڑا نہیں بنایا؟ ایسا کچھ تو نہیں کہا۔ شمائمہ کی حیرانگی رفع نہیں ہوئی تھی۔ بدو، بہن کے ہاتھ کے بنے پراٹھوں کا ٹھکرانا اور جتلانا کہ وہ گھر سے بہن کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر نکلتا ہے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میرے سر پر لٹ مارنے سے تو رہا۔ تو غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ جب تمہیں چولہے کے قریب ہی نہیں جانا تو موڈ بگاڑنے کا مطلب؟ الجھن آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ چشمہ اتار کر صاف کرنے لگی۔ بسمہ تلخ ہوئی، اسی لیے تو غصہ ہوں کہ بنانا پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ شمائمہ ششدر ہی تو رہ گئی تھی۔ بسمہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ اس کی خواہش ٹھکرا سکتی ہوں کیا؟ کیا کیا کیا؟ شمائمہ چیخ پڑی۔ کمینی، اتنے نخرے دکھانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے اصول توڑ دو گی؟ بسمہ نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ اصولوں پر ڈٹی رہی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ویسے بھی اس کی کوئی خواہش ٹھکرا نہیں سکتی۔ پھر بک بک کا مقصد؟ شمائمہ نے آنکھیں نکالی۔ اس کی وجہ سے صبح صبح چولہے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور غصہ بھی نہ کروں؟ شمائمہ اکتاتے ہوئے بولی۔ نرالی منطق ہے۔ بسمہ اسے چھیڑنے لگی۔ تمہیں کیا معلوم، پریم پنچھیوں کے طریقے جدا، انداز الگ اور مزاج عام لوگوں سے کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ شمائمہ سرد مہری سے بولی، مہربانی، مجھے جاننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ بسمہ نے زوردار قہقہ بلند کیا۔ مذاق کر رہی تھی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اس میدان میں تمہارے سامنے بچی ہی ہوں۔ شمائمہ ملامتی انداز میں بولی، بکواس بند کرو۔ یاد ہے دوسرے ہی دن پراٹھا بنا کر لے آئی تھی اور کیا کہا تھا کہ وہ پراٹھا بنانے والی کے بسمہ جان کا مالک ہے۔ بسمہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ اس نے چائے کی خالی پیالی نیچے رکھی اور آنکھوں پر چشمہ لگا کر شولڈر بیگ کندھے پر لٹکایا۔ بسمہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مگر کچھ کہے بغیر اس کی تقلید میں اٹھ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 ماہ گزر گیا تھا۔ شروع میں مختلف پروفیسروں نے معاویہ کی مسلسل غیر حاضری پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے وجہ دریافت کی۔ ساتھی طلبہ کی گفتگو میں اس کے بارے استفسار ہوئے، حیرانی ظاہر کی گئی، معنی خیز گفتگو ہوئی۔ شمائمہ کے ساتھ اس کی ذاتی اور پریم کہانی موضوع سخن بنی، لیکن رفتہ رفتہ وہ قصہ پاری نہ بنتا گیا۔ کئی بار کے جھگڑوں کے بعد بسمہ نے معاویہ کی طرفداری اور اس کا ذکر کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ عقیل اور بسمہ ایک دن اس کی ماں اور باپ سے افسوس کر آئے تھے۔ انہوں نے شمائمہ کو بھی دعوت دی تھی، مگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ شمائمہ شروع دن سے خاموش طبع اور کم گو تھی، لیکن بسمہ کی صحبت میں رہ کر اس کی زبان کی گرہ اچھی خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھی اور مختلف موضوعات پر بسمہ کے ساتھ لمبی بحث و تکرار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ اب چند دنوں سے بسمہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ پھر اپنے خول میں سمٹنے لگی تھی۔ باتیں کرتے کرتے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی یا بسمہ کی گفتگو پر غائب دماغی کا عمدہ مظاہرہ کر کے اس کے کوسنے سنتی۔ ایک دن اچانک ہی بسمہ نے پوچھا، پچھتا رہی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے بسمہ کو دیکھنے لگی۔ بسمہ سنجیدگی سے بولی، یاد آتا ہے یا بھول چکی ہو؟ کبھی سوچا نہیں۔ خلاف توقع وہ بھڑکی نہیں تھی۔ بسمہ نے افسوس کا اظہار کیا، جانے زندہ ہوگا یا مر گیا ہے؟ شمائمہ خاموش رہی۔ بے چارے کو معاف ہی کر دیتی۔ شمائمہ دکھی دل سے بولی، میں کیا اور میری معافی کیا؟ معاف کرنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے، جسے ساری بڑائیاں سزوار ہیں۔ زبان سے کہہ تو سکتی ہو نا، اسے معاف کیا۔ شمائمہ نے انکشاف کیا، تبھی کر دیا تھا جب اس نے پہلے دن معافی مانگی تھی۔ بسمہ شاکی ہوئی، کبھی اظہار تو نہیں کیا؟
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی وہ غلط فہمی پالے، اور کسی کو معاف کر دینے کا مطلب اس سے تعلقات بڑھانا نہیں ہوتا۔ بسمہ نے افسوس ظاہر کیا۔ سنا ہے اس کی ماں کی حالت کافی خراب ہے۔ شمائمہ کے دل سے دعا نکلی، اللہ پاک صبر دے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ بسمہ نے ترغیب دی، افسوس کرنے ہی چلی جاتی۔ شمائمہ آزردگی سے بولی، مجھے قصوروار سمجھ رہی ہیں، یقیناً اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں کریں گی۔ بسمہ متعجب ہوئی، اس میں تمہارا کیا قصور؟ شمائمہ صاف گوئی سے بولی، قصور کا تو معلوم نہیں، البتہ اس کی گمشدگی کی وجہ تو میں ہی بنی ہوں۔ بسمہ نے نفی میں سر ہلایا، وجہ تو اس کے والدین ہیں، کیونکہ رشتے سے انکار صرف تمہاری طرف سے نہیں ہوا تھا، اس کے والدین بھی رشتہ مانگنے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ اس کی آخری امید ثالثہ بازی تھی، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ تم سے ملنے کے بعد اس نے گھر جاتے ہی تھپڑوں سے معاویہ کی خبر لی تھی۔ اگلے دن تمہارے نکاح کا سن کر وہ دوبارہ بہن کے گھر پہنچ گیا، مگر ثالثہ نے خوابگاہ میں گھس کر اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ شمائمہ چپ بیٹھی پاؤں کے انگوٹھے سے گھاس کو ریت رہی تھی۔ لمحہ بھر توقف کر کے بسمہ نے پوچھا، اب لوٹ آیا تو ہاں کر دو گی؟ میں اس کے والدین کے دکھ پر افسردہ ہوں، اور بدقسمتی سے اس کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طرح میری ذات بھی ملوث ہو رہی ہے، اسی لیے پریشان ہوں۔ تم اسے کوئی اور نام نہ دو تو بہتر ہوگا۔ بسمہ ہنسی، تو پھر کب منگنی بلکہ نکاح کر رہی ہو؟ شمائمہ خفگی سے بولی، بتایا تو تھا، صدیقی چچا نے 2 سال کی مہلت مانگی ہے۔ 2 سال کی مہلت تو اس صورت میں مانگی تھی نا کہ معاویہ لوٹ آئے گا، اور اب تو وہ لاپتہ ہے، شاید زندہ ہی نہ بچا ہو۔ شمائمہ تمانیہ سے بولی، اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو 2 سال سکون سے گزارنا چاہتی ہوں۔ یقین کرو شادی کے نام سے ہی وحشت ہونے لگی ہے۔ لازماً محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ شمائمہ اکتاتے ہوئے بولی، حیران تھی، کافی دنوں سے تمہیں بے ہودہ گفتگو کرتے نہیں سنا۔ بسمہ بلند بانک کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھولنے کا مادہ وافر میں رکھا ہے، مگر ماں ایسا رشتہ ہے جو اولاد کو بھول نہیں پاتی۔ اس معاملے میں ماں کی ہستی میں مخلوق ہو کر بھی خالق کی خصوصیت در آئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ رب کائنات اپنی مخلوقات سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، اور تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تجھے نہیں بھولتا۔ ماں بھی نہیں بھولتی، فوت شدہ اولاد کو یاد رکھتی ہے، تو بچھڑی ہوئی اولاد کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ سیٹھ محمد علی صدیقی مرد تھا، اکلوتے بیٹے کا غم اس کے لیے بھی سوہانے روح تھا۔ دکھ نے اس کی کمر بھی توڑ دی تھی، اذیت اسے بھی چین لینے نہیں دے رہی تھی، لیکن اسے برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اگر وہ ہمت ہار دیتا تو عالیہ اور ثالثہ کو کون سنبھالتا؟ ثالثہ بہن تھی، لیکن اس کا حال بھی ماں سے جدا نہیں تھا۔ پچھتاوے اور پشیمانی نے غم کے ساتھ احساس گناہ میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ اسے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ معاویہ یوں غائب ہو جائے گا تو وہ کبھی ملنے سے انکار نہ کرتی۔ بہنوں کو بھائی پیارے ہوتے ہیں، مگر اس کی معاویہ سے محبت ایک بہن سے بڑھ کر تھی۔ سب سے برا حال عالیہ کا تھا، اس کی معاشرتی زندگی بھی اس غم سے متاثر ہوئی تھی۔ دوست احباب سے میل ملاقات، تقریبات میں شرکت اور روزمرہ کے کام میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ دن میں درجنوں مرتبہ وہ ایس پی صاحب کو کال کر کے معاویہ کا پوچھتی، متعلقہ تھانے داروں کو بھی کال کر کے کبھی منت اور کبھی غصے کا اظہار کرتی رہتی۔ پولیس اتنی فارغ نہیں تھی کہ صرف معاویہ کی تلاش ہی کو مطمع نظر بنائے رکھتی۔ ہر تھانے میں روزانہ قتل، ڈکیتی، چوری، جھگڑا، اغوا، برائے تاوان، خواتین کے ساتھ زیادتی اور گھریلو مسائل کے درجنوں کیس درج ہوتے ہیں۔ ہر کیس حل کرنے کو پولیس شروع میں تندہی اور دلچسپی سے کام کرتی ہے۔ کیس حل ہو جائے تو بہتر، ورنہ جوں جوں کیس پرانا ہوتا جاتا ہے پولیس توجہ کم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایس پی اور تھانے دار بھی عالیہ کے ہر وقت کے واویلے سے تنگ آ گئے تھے۔ 10 کالوں کے بعد ایک کال وصول کرتے اور رسمی تسلی دے کر رابطہ منقطع کر دیتے، یہاں تک کہ عالیہ کا صبر جواب دے گیا اور بد تہذیبی اور گالی گلوچ پر اتر آئیں۔ پولیس آفیسرز نے سیٹھ محمد علی صدیقی سے شکایت کر کے عالیہ کی کال سننے سے معذرت کر لی، اور اس بارے میں پولیس کا موقف برحق تھا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی بیوی کو پہلے بھی سمجھاتا رہتا تھا اور صبر کی تلقین کرتا،
مگر وہ ماں ہی کیا جسے اولاد کی جدائی پر صبر آ جائے۔ پہلے تو وہ ثالثہ کو مطعون کرتی اور معاویہ کی گمشدگی کا سارا ملبہ اس غریب کے سر ڈالتی رہتی، مگر رفتہ رفتہ اس کی ذہنی روح بہک گئی اور وہ خود کو اور شوہر کو مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ ہمیں اکلوتے بیٹے کی ضد پوری کرنا چاہیے تھی۔ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا تو اتنی سنگ دلی دکھانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ اگر شادی کامیاب نہ ہوتی تو بعد میں طلاق بھی ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی نہیں تھا کہ اپنی مرضی مسلط کرتے۔ ایسے فکرے وہ دن میں کئی بار دہراتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ پچھتاوے اور پشیمانیاں دکھ بڑھانے اور آنسو بہانے کا موقع دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چوتھے دورانیے یعنی فورتھ سیمسٹر کے امتحانات کے بعد وہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کے جانے کے بعد سارا دن کمرے میں گھسی مطالعہ کرتی رہی اور محمد یوسف کے واپس آنے پر خاموشی کا روزہ افطار کرتی۔ اس کی زبان بغیر رکے شروع ہو جاتی اور محمد یوسف متبسم ہو کر چاند سے پیاری بیٹی کی باتیں سنتے رہتے۔ اس دن ثالثہ کی کال آ گئی تھی۔ عالیہ بیگم کی صحت کا جان کر اسے افسوس ہوا تھا۔ یوسف کو واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کے تازہ دم ہوتے ہی شمائمہ نے دسترخوان لگا دیا تھا۔ شمو رانی پریشان نظر آ رہی ہے۔ شمائمہ کا بے دلی سے کھانا کھانا یوسف کے مشاہدے میں آ گیا تھا۔ وہ مخموم لہجے میں بولی، ثالثہ صدیقی سے بات ہوئی تھی بابا جان، بیٹے کی جدائی میں ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے جلد ہی ذہنی توازن کھو دیں گی۔ یوسف دعائیا لہجے میں بولا، 6 ماہ بہت بڑا عرصہ ہے، اللہ پاک اسے صبر دے اور بیٹے سے ملا دے۔ شمائمہ نے خلوص دل سے آمین کہا۔ یوسف نے نپے تلے انداز میں تبصرہ کیا، تم شاید خود کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ شمائمہ نے نفی میں سر ہلایا، فقط ایک ماں کے دکھ کا احساس ہے۔ اولاد کی خواہشات کو اپنی انا اور رتبے کی بھینٹ چڑھانے والے والدین کو عموماً ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاویہ کو ہمارے انکار سے زیادہ والدین کے کرس سے دکھ پہنچا، اور تمہیں جی جلانے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ بیگم پہلی ماں نہیں ہے جسے اولاد کی جدائی کا دکھ اٹھانا پڑا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا جانی۔ شمائمہ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ صدیقی صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ تمام مردہ خانے، ہسپتال اور پولیس حوالات کھنگال چکے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ وہ شہر سے باہر چلا گیا ہے۔ لمحہ بھر توقف کے بعد وہ بولا، ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے، لیکن پاسپورٹ گھر میں چھوڑ گیا ہے تو اس کا احتمال کم ہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو اور کچھ لاوارث لاشیں بغیر مردہ خانوں تک پہنچائے زمین یا سمندر برد کر دی جاتی ہیں۔ شمائمہ نے ناک منہ چڑھائی، مجھے اس کے متعلق جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یوسف نے اسے چھیڑا، ایک طرف اس کے ملنے کی دعائیں مانگ رہی ہو اور دوسری جانب بے نیازی کا ڈرامہ۔ شمائمہ برہم ہوئی، یقیناً کافی دنوں سے لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک تو شمو رانی خفا بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس نے منہ بنایا، آپ ہی کو اکلوتی بیٹی کو خفا کرنے کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے۔ یوسف مزاحیہ انداز میں بولا، جس دن میں خفا ہوا لگ پتہ جائے گا، آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا۔ اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیٹنے لگی، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ یوسف کو خفا ہونا نہیں آتا۔ اگلے دن وہ عام روزمرہ کے مطابق رخصت ہوا اور آدھے گھنٹے بعد خبر آئی کہ کار حادثے میں سیٹھ عبدالکریم صالح اور ڈرائیور محمد یوسف کام آ گئے ہیں۔ یہ خبر ماسی خیرہ نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس تک پہنچائی۔ ایک لمحے کو اسے سماعتوں پر دھوکے کا گمان ہوا، پھر لگا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھورتا پا کر ماسی خیرہ نے دوبارہ اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا اور وہ لہراتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ ماسی خیرہ گھبرا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، ناکام ہو کر وہ دوسری ملازمہ کو بلا لائی۔ دونوں نے اسے چارپائی پر منتقل کیا، ہاتھ پاؤں کی مالش کی، چہرے پر پانی چھڑکا اور شمائمہ نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے انہیں خالی خالی نظروں سے گھورنے کے بعد اس کے چہرے پر اسید ابھری۔ خالہ کیا ہوا مجھے؟ دل میں خوش فہمی کو جگہ دیتے ہوئے اس نے باپ کے متعلق پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ ماسی خیرہ آنکھ بھرتے ہوئے بولی، صبر کرو میری بچی، ہر ذی روح نے سونے اللہ کو جان دینا ہے۔ آج سیٹھ صاحب اور یوسف بھائی چلے گئے تو کل ہماری باری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا خالہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بابا جانی نہیں جا سکتے۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اپنی شمو رانی کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، آپ دوبارہ گھنٹی کر کے پوچھیں۔ وہ یوں گڑ گڑائی جیسے یوسف کی زندگی ماسی خیرہ کے
बस ही में तो हो। सब्र करो बेटी। दूसरी मुलाजमा उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगी। सकीना खाला, क्या हो गया है? क्यों मुझे सब्र की तलकीन कर रही हैं? और जाएं, मुझे खाना तैयार करना है। बाबा जानी दिन को भी खाना नहीं खाते, भूख लगी होती है उन्हें। शायद आप चाहती हैं बाबा जानी मुझसे खफा हो जाएं। हालांकि सुबह का वक्त था और यूसुफ थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करके निकले थे, लेकिन वक्त का तयन शुमैमा के दिमाग से महव हो चुका था। काश ऐसा ही होता। सकीना आप दीदा हो गई थी। ऐसा ही है खाला, शुमैमा कहका लगाकर हंसी। रात बाबा जानी धमकी दे रहे थे कि जिस दिन वो खफा हुए तब मुझे पता चलेगा। जानती हूँ ड्रामा कर रहे हैं, आने दें उन्हें, ऐसा मूड बनाऊंगी खाना पीना भूल जाएंगे। अपनी शमरानी को बहुत प्यार करते हैं। हा 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 हा, आप देखना खाला कैसे मिन्नतें करते हैं और आइंदा ऐसा ना करने की कस्में खाते हैं। वो जानते नहीं जब शमरानी को गुस्सा आ जाए तो क्या कर सकती है। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। खैरा मासी उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरने लगी। खाला आप जाएं, मुझे काफ़ी काम करने हैं। वो जहनी तौर पर तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थी कि उसके बाबा जानी मर भी सकते हैं। सकीना सिसकी, तुम्हारे बाबा जान नहीं रहे बेटी, कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। उनकी बख्शिश की दुआ करो। खाला शर्म नहीं आती मजाक करते? कह रही हूँ ना उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ठीक ठाक हैं। वो बस आधे ही होंगे। मुझे मुझे देखने दें, शायद आ भी चुके हों। वो गुस्से से चिल्लाते हुए उठी। मासी खैरा और सकीना ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। वो हलक के बल धाड़ी, छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। वो मचलते हुए चिल्लाई, आप मेरे बाबा जाने की दुश्मन हैं, आप उन्हें मारना चाहती हैं, मगर मेरी मौजूदगी में कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मासी खैरा गुलूकीर लहजे में बोली, अगर तुम यूं चीखोगी तो कितनी तकलीफ होगी तुम्हारे बाबा जाने की रूह को। सब्र करो बेटी, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, गुस्सा भी करूंगी, मुझे नहीं परवाह उन्हें तकलीफ होती है या नहीं। क्यों छोड़कर गए हैं? बगैर इजाज़त कैसे जा सकते हैं? यूं ही बगैर किसी वजह, बगैर झगड़े, बगैर किसी तकरार के वो नाराज़ कैसे हो सकते हैं? मैंने तो कोई नाजायज़ मुतालबा भी नहीं किया, फिर कैसे खफा हो सकते हैं? शमाइमा के होठों से तेज सिसकी निकली और मासी खैरा से लिपट कर वो पिलक पिलक कर रोने लगी। उन्हें माफ़ तो नहीं करूंगी, कभी नहीं, किसी सूरत नहीं। शमाइमा के चीखों से कॉर्डर गूंज उठा था। सकीना और खैरा नम आंखों से दिलासा देती रहीं, मगर तसल्ली और दिलासों से तो पहाड़ जैसे गम का मदावा नहीं होता। सेठ अब्दुल करीम सोहले की ताज़ियत को रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और वाकिफकारों से कोठी भर गई थी, लेकिन एक ड्राइवर बेचारे को कौन जानता था। माली की बीवी मासी खैरा और सकीना ही उस यतीम के पास रस्म पूरी करने को बैठी रहीं। सेठ के घर से कोई न आया कि वो खुद सेठ साहब की आखिरी रसूमात की तैयारी में मसरूफ़ थे। सेठ साहब के पसमानदान काफ़ी थे, बेटे बेटी, बहुएं, बीवी, पोते पोतियाँ वगैरह। उनके लिए सेठ साहब की मौत किसी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं थी। वो रस्मी शोक मना रहे थे, वरना उन्हें सेठ साहब की ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी मौत फ़ायदेमंद थी। जबकि शुमैमा की तो ज़िंदगी ही लुट गई थी। उसका प्यारा दोस्त, मुखलिस सहेली, माँ बाप, राजदार, सच्चा खैर ख्वाह, सब कुछ यूसुफ ही तो था। इस इसके बाद हर जानिब अंधेरा और तारीकी नज़र आ रही थी। बाप की लाश घर में आई और वो उससे लिपट कर हवास खो बैठी। नामालूम कौन कौन सी उल्टी सीधी बातें मुंह से निकालती रही। दिन की इब्तिदा बाप की सूरत देखकर होती और रात को आंखें बंद करने से पहले आखिरी नज़ारा भी वालिद की मुकद्दस शक्ल ही होती थी। अब ये सादत भी छिन गई थी। जनाजा उठाया गया और वो गश खाकर गिर पड़ी, मगर किसी के गम और दुख से जाने वाले नहीं रुका करते। और यूसुफ तो जिस सफ़र पर रवाना था उसमें मुसाफिर की मर्जी का ज़रा भर अमल दखल नहीं होता। मासी खैरा और सकीना ने उसे चारपाई पर लिटाया और साथ बैठ गईं। यतीम लड़की की हालत देखकर दोनों का दिल रो रहा था। गरीबों के पास सिर्फ खुलूस और हमदर्दी ही तो होती है, और वही शमाइमा पर निछावर कर रही थी। होश में आकर वो घुटनों में सर दिए बैठ गई और बेआवाज़ रोने लगी। शाम को माली चचा अपने क्वार्टर से खाना ले आया था, मगर चखना तो दरकिनार, उसने खाने की जानिब देखा भी नहीं था। मासी खैरा और सकीना मिन्नतें करती रहीं, मगर वो घुटनों में सर दिए खामोश बैठी रही। यूं ही बैठे बैठे ऊँग आई। यूसुफ का मेहरबान और मुतबस्सम चेहरा आंखों के सामने आया और वो बाबा जानी कहते चीख उठी थी। आंखें खुलते ही मासी खैरा की परेशान कुन सूरत पर नजर पड़ी और उसने सिसकते हुए दोबारा घुटनों में सर रख दिया। 2-3 दिन बाद ही उसे बिस्मा को इत्तला देने का ख्याल आया था।
کراچی ایسے شہر میں پڑوسی کی خیر خبر نہیں ہوتی، اس کا تو گھر ہی کافی دور تھا۔ شمائمہ کا دکھڑا سنتے ہی وہ بھاگی چلی آئی اور مسلسل 2-3 دن تعزیت کو آتی رہی۔ خوشی کی طرح غم بھی دیر پا نہیں ہوتا، دکھ کا بوٹا بھی سدا ہرا بھرا نہیں رہتا، درد کا علاج بھی نہ ہو پائے تو روگی عادی ضرور ہو جاتا ہے۔ اذیت اور تکلیف مستقل ساتھی نہیں، ان کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ سب سے بڑا مرہم وقت ہے، دبے پاؤں گزر جاتا ہے اور جانے والوں کی یادوں کو بھی دھندلا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسائل اور ضروریات کا نمبر آتا ہے۔ کسی کے جانے سے پسماندگان کو صرف اس کی کمی سے واسطہ نہیں پڑتا، اس کے افعال اور فوائد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ ہفتہ بھر بعد خیرہ ماسی نے شمائمہ کو سیٹھ صاحب کی بڑی بہو نوشین سرمد عبدالکریم کا حکم سنایا کہ اسے کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کا کام سنبھالنا پڑے گا۔ اس نے آپ بھرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یونیورسٹی میں جانا تو اب ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ یونیورسٹی کی فیسیں اور آمد و رفت کا بندوبست کیسے کرتی۔ سیٹھ صاحب تو باقی نہیں رہا تھا، اس کے بیٹے کب کسی یتیم کی اعلیٰ تعلیم کے ضامن بن سکتے تھے۔ باپ نے جو تھوڑی بہت جمع پونجی چھوڑی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے تمام خرچ اٹھا سکتی۔ خالہ، بیگم صاحبہ سے بات کروں تو کیا مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دیں گی؟ اس نے ماسی خیرہ سے مشورہ مانگا۔ ماسی خیرہ دکھی دل سے بولی، وہ غریب تو کب کی چرپائی کی مستقل مہمان ہے۔ گھر کا سارا نظام چھوٹی مالکن نوشین اور اس کی بہن افشاں کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں سگی بہنیں اور بیگم صاحبہ کی بھانجیاں ہیں۔ وہ مستفسر ہوئی، کیا نوشین باجی کو کہنا پڑے گا؟ ماسی خیرہ نے گلوگیر ہوتے ہوئے حقائق سے پردہ ہٹایا۔ نوشین سے کہو یا افشاں سے، فائدہ نہیں ہوگا۔ بیٹی دونوں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے سسر کی رحم دلی پر تنقید کر چکی ہیں۔ ان کے خیال میں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دونوں بہنوں نے یوسف بھائی کا 40واں گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور تمہیں کام پر بلا بھیجا۔ یہ کوارٹر بھی وہ چوکیدار کے حوالے کرنے والے ہیں۔ شمائمہ ہکلائی، مگر میں کہاں جاؤں گی خالہ؟ وہ آبدیدہ ہوئی، یہ تمہارا مسئلہ ہے بیٹی، میں راحیلہ باجی سے بات کروں گی۔ اس نے امید ظاہر کرتے ہوئے سیٹھ کی بیٹی کا ذکر کیا۔ شادی شدہ لڑکی گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی بیٹی۔ چھوٹے صاحب بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ گھر کے معاملات کو عورتیں دیکھتی ہیں، اور پھر تمہاری صورت لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ سیٹھ زادوں کی ذرا سے اظہار ہمدردی پر ان کی بیگمات نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تم ہی بدنام ہو جاؤ گی۔ خالہ، ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ ساری زندگی کوٹھی کی جھاڑ پونچھ یا برتن مانجنے کا کام میری منزل نہیں ہے۔ بیٹی، میرے چھوٹے سے گھر میں کافی افراد ہیں، لیکن وہاں تمہارے رہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ البتہ تمہاری فیس ادا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، شکریہ خالہ، اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ خیرہ کے سمجھانے کے باوجود اس نے اگلے دن نوشین سرمد کو اپنا مسئلہ بیان کر دیا تھا۔ بی بی، گھر کے کام ہوتے ہیں، انہیں نپٹانے پر توجہ دو، پڑھائی کے چونچلے رہنے دو۔ سیٹھ صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار کے حالات وہ نہیں ہیں کہ ہم غریب غربا کے تعلیمی اخراجات کی مد میں اڑاتے رہیں۔ وہ ملتجی ہوئی، بیگم صاحبہ ادھار تو دے سکتی ہیں نا، 2 سمسٹر رہتے ہیں، مکمل کرتے ہی ساری رقم واپس کر دوں گی۔ وہ نخوت سے بولی، ایک تو ٹی وی ڈراموں اور فلموں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہر مفلس بڑی نوکری اور کار کوٹھی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بی بی، لنگوٹی میں پھانگ نہیں کھیلتے، مفلسی میں شوق نہیں نبھائے جاتے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اب زیادہ سر نہ کھاؤ اور گھر کی صفائی پر دھیان دو۔ صاحب کے 2-3 لباس بھی میلے پڑے ہیں، انہیں بھی دھو دینا۔ مگر بیگم صاحبہ، اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ خاموش، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے دھاڑی، تمہارے والد کی وجہ سے سیٹھ صاحب کی جان چلی گئی۔ میری مہربانی سمجھو کہ تمہیں کام پر لگا رہی ہوں، اگر منظور نہیں ہے تو جہاں جانا چاہو آزاد ہو۔ نوشین کا اکھڑ لہجہ سنتے ہی شمائمہ کو مزید بحث کا حوصلہ نہیں ہوا۔ دکھی دل سے وہ صفائی میں جٹ گئی۔ کام اتنے زیادہ تھے کہ بمشکل سپہر کو فارغ ہوئی۔ اسے چھٹی دینے سے پہلے نوشین نے 1-2 دن میں کوارٹر خالی کرنے کا مسودہ بھی سنا دیا تھا۔ کوارٹر میں داخل ہوتے ہی وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ باپ کا سایہ سر سے کیا اٹھا تھا، وہ تو آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ باپا کی رانی، باپا کی لاڈلی،
नन्ही परी शहजादी बाबा जानी के रुखसत होते ही घटिया दर्जे की मुलाजमा के दर्जे पर आ गई थी और अब उससे वो ठिकाना भी छीना जा रहा था जहाँ 400 बाबा जानी की यादें बिखरी थीं। रात को वो सिसकते आहें भरते बिस्मा को सारी कहानी सुना रही थी। उसने पूछा, चचा जान ने इतनी जमा पूंजी भी नहीं छोड़ी कि एक सेमेस्टर की फीस दी जा सके। इतनी रकम तो हो जाएगी, मगर मसला सिर्फ दाखिला तो नहीं है ना, रिहाइश और खाने पीने का भी मसला होगा। लड़कियों के हॉस्टल में दाखिला होकर इस मसले से जान छुड़ाई जा सकती है। बिस्मा ने चुटकी बजाते हुए मसले का हल सोचा। वो दिलगिरफ्तगी से बोली, हॉस्टल दारोमान नहीं है, उधर भी फीस अदा करना पड़ेगी। खाने पीने का अलहदा बिल देना पड़ता है, आमदोरफ्त का किराया और फिर आखिरी सेमेस्टर की फीस कहाँ से लूँगी? बिस्मा ने मोहतात अंदाज में पूछा। एक मशवरा दूँ, बुरा तो नहीं मानूगी? सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ने मेरी शादी कराने का जिम्मा उठाया है, तालीम का नहीं। दूसरा, उन्होंने बाबा जान की वफात पर ताज़ियत को आना भी गवारा नहीं किया, तो इनसे मज़ीद क्या उम्मीद रख सकती हूँ? बिस्मा के अंदाज से वो समझ गई थी कि क्या मशवरा देने वाली है। क्या इन्हें चचा जान के इंतकाल की खबर है? मेरा मतलब, क्या तुम उन्हें मतला कर चुकी हो? वो तल्ख हुई। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? बिस्मा ने माथा पीटा। चचा जान के इंतकाल का मुझे मालूम नहीं था, तो उन्हें कैसे पता होगा? अल्लाह की बंदी, उन्हें आगाह तो कर देना था। वह हठधर्मी से बोली, मुझे भीख में मिली मदद नहीं चाहिए। बिस्मा मुसर हुई। ये भीख नहीं, तुम्हारा हक है। सेठ साहब ने वादा किया था, एहसान नहीं करेगा तुम्हारी मदद करके, और नहीं तो कुछ रकम ही उधार दे देगा। तालीम से फारिग होते ही लौटा देना। किसी किसी सेठ के सामने हाथ नहीं फैला सकती। बिस्मा तंजिया लहजे में बोली। और नौशीन बेगम के सामने जो गिड़गिड़ा रही थी, ताने दे सकती हो? अजीत भरी सिसकी भरते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बिस्मा ने फ़ौरन कॉल की, मगर उसने मोबाइल बंद करके मेज़ पर रख दिया और खुद यूसुफ की चारपाई पर जाकर लेट गई। इशा की अजान सुनकर वो निढाल बदन को घसीटती वज़ू करने गुस्ल खाने में घुस गई थी।